Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa salli ala Rasulil Kareem. Ma ba'd. Session 10 for personal development through a hadith course, and we are very closing up on towards the end of the course. After today, just 2 more sessions left, inshallah. Okay, we'll start with the hadith. Next hadith. من هما لا يشبعان من هم في العلم لا يشبع منه ومن هم في الدنيا لا يشبع منها. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ دو لوگ ایسے حریص ہیں، حریص ہرس کہتے ہیں لالچ کو. دو لوگ ایسے لالچ کرنے والے ایسے ہرس ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. ایک علم میں ہرس کرنے والا جو علم کے لیے حریص ہوتا ہے اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، علم سے اس کا جی کبھی نہیں بھرتا. اور دوسرا دنیا کا حریص، دنیا کا لالچی، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. اچھا، لالچ تو ایک برا لفظ ہے، لیکن یہاں پہ ایک مفہوم میں پازیٹیو اس میں استعمال کیا گیا اور ایک مفہوم نیگیٹو اس میں. دنیا کے معاملے میں جب آیا تو نیگیٹو، اور علم کے بارے میں جب آیا تو یہ پازیٹیو اس کے لیے استعمال ہوا ہے. تو اور کیفیت بھی یہی ہے کہ جس کا علم کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو جائے اس کو مزہ نہیں آتا اس کے بغیر. انٹلیکچول لذت ہے، یہ ذہن کی لذت ہے. اور ایک تو فزیکل لذتیں ہیں ہماری جس میں لوگوں کو مزہ آتا ہے، اور اس سے بڑھ کے جو لذت ایک ہے وہ یہ انٹلیکچول لذت ہے. اور اس سے بھی بڑھ کے پھر روحانی لذت آتی ہے جو اللہ کے تعلق سے، اللہ کے ذکر سے آتی ہے. چونکہ ہمیں ان لذتوں سے واسطہ نہیں پڑا تو ہمارے لیے فزیکل لذتیں جو ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ حاوی ہوتی ہیں ہمارے اوپر. کھانے کی لذت ہے، کھانا بہت اچھا لگ رہا ہے، سیر تفریح اچھی لگ رہی ہے، آنکھوں کی لذتیں اچھی لگ رہی ہیں، کسی کو پکچر کا شوق ہے اس کو وہ اچھی لگ رہی ہے، کانوں کی لذتیں اچھی لگ رہی ہیں، اچھی آواز اچھی لگ رہی ہے. کسی کو اگر کوئی گانوں میں پڑا ہوا ہے گناہ میں تو گانوں اچھے لگ رہے ہیں، کسی کو کچھ اور اچھا لگ رہا ہے. تو اور دوسری شہوتیں ہیں جسم کی جو لذتیں ہیں جو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو حصی طور پہ جو لذتیں ہیں یہ حاوی اس لیے ہوئی ہیں کہ دوسری لذتوں سے واقفیت نہیں پیدا ہوئی. آپ دیکھیں کہ جو علم میں جت جاتے ہیں ان کو جو لذت آتی ہے بالکل الگ ہوتی ہے. کتابوں میں مزہ آ رہا ہوتا ہے پڑھنے میں، اور اس میں چاہے ایک درجہ وہ ہو گیا کہ جس میں کہانی کی کتابیں ہوتی ہیں، بچوں کو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہانی کی کتابیں پڑھنا. بڑوں کے ناول ہوتے ہیں، یہ فکشن جسے کہتے ہیں، یہ اس میں ایک لذت کا ایک باقاعدہ پورا ذریعہ ہے. اب اس کے اندر کوئی حسی لذت نہیں ہے، کوئی سینسول پلیجرز نہیں ہے اس کے اندر، بلکہ اس کے اندر انٹلیکچول پلیجر ہے. سٹوری ٹیلنگ، سٹوری رائٹنگ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں، کہانیاں. اسی طرح سے اس سے اور آگے بڑھ جائیں، فکشن سے اور آگے بڑھ جائیں تو جو دوسری علم کی چیزیں ہیں انٹلیکچول، جیسے دنیا کے علوم لے لیں. فزکس میں جس کو مزہ لگ جاتا ہے وہ پھر ساری زندگی اپنی اس میں لگا دیتا ہے. میتھس میں لوگوں نے اپنی زندگیاں کھپائی ہیں، اور کمپیوٹر سائنس ہو گئی، اس میں جو مزہ آ رہا ہوتا ہے، پروگرامنگ کر رہے ہوتے ہیں لوگ، اور کمپیوٹر پروگرامر جو ہیں ان کو بہت اس میں لذت آ رہی ہوتی ہے اور بہت اس میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، سارے وقت لگے رہتے ہیں بیٹھے ہوئے. یہ ٹوٹلی خالص طور پہ ذہنی لذت ہے جس کا کسی اور جسمانی چیزوں سے، لذتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر آگے چلے جائیں دینی علوم کی طرف تو لوگوں نے دینی علوم کے اندر اپنی زندگیاں وقف کر دیں، اس میں لذت حاصل کرتے ہیں. خاص طور پہ فقہ کا جو مضمون ہے جس کے اندر مسائل اور قرآن و سنت سے زندگی کے مختلف معاملات میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے وہ نکالنا. فقہ کا جو سبجیکٹ ہے وہ اس پہ ڈیل کرتا ہے کہ مختلف حالات میں اللہ کا کیا حکم ہے اور قرآن و سنت سے کیسے نکلے گا وہ. تو یہ انتہائی انٹلیکچول سبجیکٹ ہے جس میں منطق اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، دوسری لغت بھی استعمال ہوتی ہے، منطق بھی استعمال ہوتی ہے، اور اس میں لاز آف ڈیڈکشن، لاجیکل ڈیڈکشنز اینڈ انڈکشنز، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں. اور جس کو اس کا مزہ لگ جاتا ہے وہ پھر اسی میں لگا رہتا ہے. اسی طرح سے علم النحو ہے، عربی لغت کے اندر علم النحو ایک انٹلیکچول سبجیکٹ ہے بہت زیادہ.
اور لوگ گزرے ہیں جن کو نحوی کہتے ہیں، انہوں نے اپنی پوری پوری زندگیاں صرف نحو میں گزار دیں اور خدمت کی اس کی، ظاہر ہے دین کے لیے کی، تو کتابیں لکھی پوری پوری، اور سب شب و روز کا ان کا یہ کام ہوتا تھا، انہی چیزوں میں اپنا وقت لگانا، اور انہی چیزوں میں ان سے لذت حاصل کرنا۔ اسی طرح سے روحانیت کے اوپر چلے جائیں تو روحانیت کے اپنے علوم ہیں پورے پورے، اور پھر اس کے بعد وہ جو چیزیں آشکار ہوتی ہیں، جو چیزیں کھلتی ہیں انسان کے اوپر، تو اس میں ایک عجیب کیفیت سے آدمی گزرتا ہے۔ جب کوئی چیز آدمی کو اس کے اوپر کوئی چیز کھلتی ہے، علم کی، کائنات کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی نقطہ سامنے آ گیا، تفسیر کے اندر سے، فقہ کے اندر سے، مشکل مضمون جو تھا وہ آسان ہو گیا، تو ایک عجیب سی ایک کیفیت، خوشی کی کیفیت اور سرشاری کی کیفیت انسان کو حاصل ہوتی ہے، جو وہ آئی ہوئی آدمی جانتا ہے جس کو یہ حاصل ہوئی ہے۔ تو اور یہ ایسا میدان ہے علم کا کہ جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، اس میں کوئی علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کائنات کے بارے میں انسان ابھی تک دعویٰ نہیں کر سکتا، جو مادی چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں ان کے بارے میں کوئی سائنٹسٹ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کو سب پتہ چل گیا۔ کوئی بھی ایک چیز اٹھا لیں دنیا کے بارے میں، کوئی آج تک کی انسانی تاریخ میں کوئی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ایک بھی چیز دنیا کے اندر جو ہمیں نظر آ رہی ہے، جس سے ہمارا واسطہ پڑا، اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا۔ ایسا ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر تھوڑے عرصے کے اندر نئی نئی چیزیں پتہ چل رہی ہیں، پرانی تھیوریز کو ختم کیا جا رہا ہے، نئی تھیوریز بن رہی ہیں، ڈسکوریز ہو رہی ہیں، اور سائنٹسٹ آپ دیکھیں اس قدر اس میں لذت ہوتی ہے ڈسکوری کے اندر اور ایجادات کے اندر، کہ انہوں نے پوری پوری زندگیاں اپنی لگا دیں، خپتی ہو گئے بالکل، اور اس میں صرف کر دی۔ تو علم چاہے دنیا کا ہو، چاہے دین کا ہو، چاہے آخرت کا ہو، چاہے جو بھی ہو، اس کے اندر ایک لذت اللہ نے رکھی ہے، اور یہ کلی طور پہ ذہنی لذت ہے۔ تو کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، اور نہ کبھی ممکن ہے کہ کائنات کی پوری حقیقت تک انسان یا سائنس جو ہے پہنچ سکے۔ حضرت خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، سورہ کہف کے اندر واقعہ درج ہے نا، جس میں بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ ہمارا ایک بندہ ہے، اس سے جا کے اس کے پاس رہیں آپ، اس کو بھی اللہ نے بڑا علم دیا۔ تو حضرت خضر سے جب ملاقات ہوئی تو جب بھی لوگ چل رہے تھے، سفر میں تھے، تو ایک چڑیا جو تھی وہ سمندر وہ اڑتی ہوئی آئی نیچے، اس نے ڈائیو لگائی، اور سمندر میں سے کچھ پانی لیتی ہوئی اور اوپر اڑ گئی واپس۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر نے کہا کہ موسیٰ آپ بتائیں اس چڑیا نے سمندر میں سے کتنا پانی کم کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، ذرا سا ایک آدھ چند قطرے لیے ہوں گے، ایک دو، اور سمندر ان چند قطروں کی حیثیت سمندر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، نہ ہونے کے برابر ہے، صفر سمجھ لیں آپ، فار آل پریکٹیکل پرپزز زیرو ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو زیرو تو ہے، کچھ تو ہے نا، پھر بھی چاہے بہت ہی زیرو کے قریب ہے، ہماری حیثیت ہمارے علم کی، میرے علم کی، اور آپ کے علم کی، اور تمام انسانوں کے علم کو ملا لیں، ان کے علم کی حیثیت اللہ کے علم کے آگے اتنی بھی نہیں ہے، جتنا پانی چڑیا نے سمندر میں سے کم کیا ہے، اتنا بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہاں ایک چیز ہے جس سے ہم واقف نہیں ہیں۔ دوسری چیز فرمائی دنیا کا حرص، دنیا کے حرص کا جو ہے پیٹ کبھی نہیں بھرتا، خواہشات ہماری پوری نہیں ہوتی، اور چلی چلی آ رہی ہیں، ایک خواہش کے آگے دوسری خواہش، جو غالب نے کہا ہے نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ تو ایسے ہی کیفیت ہے انسان کی، کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ انسان کو اگر ایک وادی سونے کی دے دی جائے تو اس کو دوسری کی فکر کرے گا، دوسری مل جائے تو تیسری کی فکر کرے گا، قناعت نہیں ہوتی اس کے مزاج کے اندر۔ تو مسلمان امت آج اسی میں پھنسی ہوئی، ایک تو کل انسانیت کے اندر یہ چیز ہے، اور مسلمانوں میں پھر علم کی طرف رجحان نہیں ہے بالکل بھی، پڑھنے لکھنے سے کوئی تعلق نہیں، ختم ہو گئے بالکل، ساری توجہ جو ہے وہ جسمانی لذتوں کی طرف کر دی، واقفیت نہیں رہی، علم کی کوئی حیثیت نہیں رہی، دنیا کا بھی نہیں ہے بھائی، چلو دین کا نہیں سیکھتے، دنیا کا تو سیکھ لو، دنیا کی علم کی طرف بھی توجہ نہیں، ڈگریاں لے لے کے نکل رہے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج کل تعلیم یافتہ لوگ نہیں ملتے ہیں، ڈگری یافتہ تو بہت مل جاتے ہیں،
کاغذ لے لیا، ڈگری حاصل کر لی، آتا جاتا کچھ نہیں ہے، پڑھنے میں پھر بھی دھیان نہیں ہوتا. میں تمہاری تو زندگی گزری ہے یونیورسٹیوں کالج میں پڑھاتے ہوئے، اکا دکا کوئی ایسا اسٹوڈنٹ مشکل سے نکلا ہوگا جو شاید ہی، جس نے کوئی شوق سے پڑھا ہوگا بیٹھ کے، اور جس نے کتابیں کھولی ہوں گی، اور جس نے ریفرنس بکس استعمال کی ہوں گی. ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا اس امت کے زوال کی کتنے اسباب بیان کریں. مسلمان امت، صرف پاکستانی نہیں، پورے مسلمان کا یہ حال ہے اس وقت دنیا میں. اللہ نے گھمایا پھرایا، 3 براعظموں میں رہنے کا موقع ملا، ہر جگہ جس جگہ کے مسلمان ہوں سب کا یہ برا حال، برا حال. تو اسباب کتنے گنائے جائیں یہ نہیں سمجھ میں آتا. ان میں سے ایک سبب زوال کا علم سے دوری بھی ہے، جس کے بارے میں کہا گیا، ترغیب دی گئی کہ علم حاصل کرنا جو ہے وہ ہر ایک پہ فرض. تو یہ جو تعلیمات کا حصہ ہے اس میں دین کے اندر جس کی ترغیب دی گئی ہے، ہم بالکل دین سے ہٹ چکے ہیں. دین سے ہٹے تو دنیا بھی ساتھ میں گئی. ہماری دنیا ہمارے دین سے جوڑی اللہ نے، الگ نہیں. تو یہ عجیب کیفیات سے ہم دوچار ہیں بالکل. پڑھنے کی قسم کھا لیے کہ علم حاصل نہیں کریں گے. مسلمانوں نے آج 3 چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی. ایک تو سورہ حرام کیا ہوا ہے، ایک شراب حرام کی ہوئی ہے، تو ہے ہی حرام، اللہ نے حرام کی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ پڑھنا بھی حرام کر لیا اپنے اوپر کہ پڑھیں گے بھی نہیں. قسم کھا لیے. تو اور لکھنا تو دور کی بات ہے، کتابیں لکھنا تو اب ختم ہی ہو چکا ہے، پڑھنے والے نہیں ہیں. مغرب کے اندر جو اہل مغرب کی دنیاوی ترقی ان کو ملی ہوئی ہے، اس کے اسباب میں سے ایک سبب جو ہے وہ علم کی تحصیل بھی ہے اور علم کا شوق ہے. اور ہر ایک شوق ہے کتابیں پڑھنے کا. کتابوں کی انڈسٹری، بک پبلشنگ وہاں پہ بہت فائدہ مند جاری ہوتی ہے. اگر کسی کی مصنف کی کتاب وہاں پہ مقبول ہو جاتی ہے، بیسٹ سیلر بن جاتا ہے، تو اس کی ملین کاپیز تو آرام سے بک جاتی ہیں. اور لکھا ہوتا ہے کتابوں کے اوپر بیسٹ سیلر، ملین کاپیز سولڈ. تو اب آپ سمجھیں $18-20 کی اگر ایک کتاب ہے اس کے اوپر، اور وہ ملین کاپیز بک گئیں، اور اس کے اوپر ہر کتاب پہ $1 بھی اس کو رائلٹی مل گئی، تو ملینئر تو بن گیا آرام سے مصنف. اور یہاں کے مصنف بیچارے جو ہیں وہ ان کو گزارا کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ کسی کو پڑھنا ہی نہیں ہے. ہزاروں روپے اپنے خرچ کر دیں گے، 1,500-2,000 روپے آپ جائیں کہیں باہر کھانے کے لیے، تو ایک ڈش اچھی جگہ پہ جائیں تو ایک ڈش 1,000-1,500 روپے سے کم کی تو آتی نہیں ہے. اور پیزا پتہ نہیں کتنے کا آتا ہے، ایسے ہی آتا ہے، 1,500-2,000 سے کم کا کیا آتا ہوگا پیزا. تو آرام سے خرچ کر دیتے ہیں اس کے اوپر پیسے، کوئی دکھ نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی. لیکن کتابیں نہیں خریدیں گے، پڑھنے کا کوئی شوق نہیں ہے. اور پڑھنا بھی ہوگا تو مانگ کے پڑھیں گے. کتابوں کی دکانیں بند ہو گئیں. ہم چھوٹے تھے تو بک سٹورز ہوا کرتے تھے محلوں میں، اور وہاں جائیں تو آپ کو وہاں کہانیوں کی کتابیں ملتی تھیں، ناول ملتے تھے، اور دوسری چیز ڈائجسٹ ملتے تھے، اور دوسری چیزیں ہوتی تھیں، پڑھنے پڑھانے کی چیزیں ہوتی تھیں. وہ آہستہ آہستہ ہمارے بڑے ہوتے 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 ہمارے سامنے ہی سامنے وہ بند ہو گئیں، اور ان کی جگہ پہ پکوڑے والے کھل گئے، سموسے والے کھل گئے، ہوٹل کا تندور لگ گیا، وغیرہ وغیرہ. اور اب جو بک سٹورز تو ہوتے نہیں، اب تو اسٹیشنری سٹورز ہوتے ہیں، بس اسٹیشنریاں مل جاتی ہیں وہاں سے. اور جو بک سٹورز ہوتے ہیں زیادہ تر جو ملیں گے آپ کو، اردو بازار، نیا اردو بازار، اور ادھر ادھر کی جگہوں پہ بھی، یہ بھی سلیبس کی کتابیں ہوتی ہیں ان کے پاس، اسکول کی، بس اس لیے کہ بس وہ خریدتے ہیں مجبوراً، وہ پڑھنا ہے اس لیے کہ ڈگری حاصل کرنی ہے، سرٹیفکیٹ لینا ہے بس. ان کے پاس اس کے علاوہ کتابیں آپ کو ملیں گی نہیں، الا ماشاء اللہ بہت مشکل سے ملیں گی. بہت برا حال ہے. تو اور مغرب کے اندر ویسٹرن کلچر میں آپ کو ملیں گے بہت لکھنے والے. ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ جو ہے وہ کتابیں لکھ رہا ہوگا. تو یہ ان کے جو ہیں اس وقت آگے بڑھنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، اور ہماری زوال کے اسباب میں سے ایک سبب، بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لی.
وقت ہمارا الٹی سیدھی چیزوں میں لگ رہا ہوتا ہے. آیت المنافقی ثلاث. اب یہ اس کی عادت ڈلوانی چاہیے، اور کتابوں کی عادت ڈلنی چاہیے پڑھنے کی. یہ بچپن سے عادت ہونی چاہیے. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ اس کا ذکر کیا تھا کہ بچپن سے ایک تو خود عادت ڈلے. جو عادت ماں باپ کو ہوتی ہے وہ بچوں میں منتقل ہوتی ہے. ہم نے بچپن سے اپنے اماں ابا کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. رات کو سوتے وقت ان کی عادت ہوتی تھی، اماں کی بھی ابا کی بھی، کہ بیڈ لیمپ جلا ہوا ہے، لیٹے ہوئے، اور کچھ نہ کچھ اخبار ہے یا رسالے ہیں یا کچھ ہے، دن بھر جو بھی چیز تھی، یا کوئی کتاب ہے، کوئی فکشن ہے، جو بھی چیز ہے وہ آنکھوں پہ لگی ہوئی ہے، اینک چڑھی ہوئی ہے، کتابیں سامنے ہیں، اور اس کے بعد کچھ وقت ضرور پڑھیں گے اور پھر بتی بند کر، بیڈ لیمپ بند کر کے سو جائیں گے. بیڈ لیمپ ہوا کرتے تھے کنارے. اب اب جو یہی عادت ہمیں منتقل ہو گئی. ہماری بھی بچپن سے یہی طبیعت تھی کہ لیٹتے وقت کچھ کتاب چاہیے، اور نیند نہیں آتی تھی اس کی، اور پڑھتے ہم تو خیر پڑھتے پڑھتے ہی سو جاتے تھے اسی حالت میں. تو یہ بچوں کو پھر منتقل ہونی چاہیے اس طرح کی چیز. ہم لوگ جب آسٹریلیا میں تھے تو ہم لوگ وہاں پہ ہر سال بک فیئر لگا کرتا تھا کیمرا ایگزیبیشن پارک کے اندر. وہ لوگ سارے آسٹریلیا سے کتابیں ان کو ڈونیٹ ہوتی تھیں. کوئی ایک ادارہ تھا، لائف سائنس، پتہ نہیں کس نام سے ادارہ تھا، اللہ جانے. اور وہ لوگ بہت سستے اس میں کتابیں بیچا کرتے تھے، $1 کی، 50 سینٹ کی، $2 کی، بس زیادہ کی نہیں. تو وہاں ہم لوگ جاتے تھے، 3 دن کا فیئر لگتا تھا. اب میرے یہ ہوتا تھا کہ میں 2 3 دن جاؤں، دو دو دن تو جاؤں کم از کم، کیونکہ ہر تھوڑے دن کے دوسرے دن نئی کتابیں نکل رہی ہوتی تھیں. پھر سب کو عادت پڑی ہوئی تھی، سب پڑھنے والے بچے چھوٹے چھوٹے، وہ بھی جو نہیں بھی پڑھتے تھے، وہ ان کو صرف تصویریں دیکھنی ہوتی تھیں. لیکن چونکہ گھر میں بچپن سے بچے کتابیں دیکھتے آ رہے تھے تو ان کو بھی شوق تھا کہ ہمیں کتابیں لینی ہے. سب جاتے تھے کتابیں خریدنی ہیں. ہم دلواتے تھے کہ ہاں بالکل کتابیں ہر ایک کو اپنی اپنی لینی ہے. اور پھر ان کی، میں تو خیر ان کو چھوڑ کے اماں کے پاس اپنی، اور میں تو اپنی نکل جاتا تھا اللہ، کیونکہ میں کتابوں کے درمیان میں بیٹھ کے پھر مجھے کوئی کوئی نہیں پہچانتا، کسی کو نہیں پہچانتا میں. تو میں تو پھر اپنی ڈھونڈ رہا ہوتا تھا ساری، مجھے نہیں پتا ہوتا تھا کون کیا کر رہا ہے. پھر یہ لوگ بھی اپنی اپنی جمع کرتے تھے ہر بچے کے حساب سے. کسی کو تصویروں والی چاہیے، کسی کو کوئی چاہیے، کسی کو کوئی چاہیے. اور پھر جہاں ہماری کتابیں رکھی ہوتی تھیں وہیں ان کو بھی ایک شیلف بنا دیا ان کا. تو یہ موٹیویشن ہوتا ہے، یہ ہوتی موٹیویشن کی چیز ہوتی ہے. تو آم، ہاتھ میں یہ بکس آنا اور سامنے رکھنا اور اس کو دیکھتے بھی رہنا، اور اس کتابوں کی صحبت میں بیٹھنا، اس کے اثرات بھی شخصیت پہ آتے ہیں. اس سے دوستی ہوتی ہے. اور یہ عادتیں پڑھنی چاہیے. اور اب آج کل کمپیوٹر پہ بھی کتابیں بہت ساری آ گئی ہیں. میں تو بہت ساری کمپیوٹر پہ بھی استعمال کرتا ہوں، ڈاؤن لوڈ کر کر کے اس کو پڑھتا ہوں. لیکن فزیکل کتابیں موجود ہونی چاہیے. ایک کمرہ گھر میں ہمارا ضرور ہونا چاہیے، لائبریری بنی ہوئی ہونی چاہیے. اور گھروں میں شیلف ہونے چاہیے، بک شیلف، بچوں کی شیلف متعین کریں تاکہ ان کی کتابوں سے دوستی ہو، اور ان کو پڑھنے کی عادت پڑے، مطالعے کی عادت پڑے. اور اس سے شخصیت پہ بہت اثر پڑتا ہے. علم شخصیت پہ اپنا اثر چھوڑتا ہے. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی اچھی چیزیں پڑھے اور مطالعہ اس کا ہو اور اس کی شخصیت پہ اس کا کوئی اثر نہ آئے. خود بھی مطالعے کی عادت ڈالیں. اور چاہے، اور یہ آج کل کے دور میں انٹرنیٹ وغیرہ کی وجہ سے یہ عادت جو ہے یہ کم ہوتی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے اندر، کتابوں کے اندر تو آپ کو مسلسل تسلسل کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے. آپ چھلانگے نہیں مار سکتے ادھر سے ادھر. انٹرنیٹ کا مزاج ایسا ہے کہ اس میں لنکس دیے ہوتے ہیں، ادھر سے ادھر کلک کریں، ادھر سے ادھر کلک کریں، ادھر سے ابھی ادھر ہیں تو ابھی کہیں اور چلے گا، پھر کہیں اور چلے گا. تو طبیعت میں ایک بے چینی سی آ جاتی ہے. اس کی وجہ سے ہمارے پر بھی اثر ہوا، میرے پر بھی اثر ہوا، اس کا سب پہ اثر ہوتا ہے اس کا. تو لیکن پھر بھی کتابوں کا مطالعہ ساتھ میں رہنا چاہیے. اچھی اچھی کتابیں اپنے لیے مقرر کریں، نکالیں، ان کو رکھیں، اور ٹارگٹ بنائیں، ہدف بنائیں، اور ان کے صفحات متعین کریں. اچھا میں روز کم از کم 1 صفحہ، 2 صفحے، 4 صفحے، 8 صفحے، جتنے بھی پڑھ سکتے ہیں ہم اتنا ضرور پڑھیں گے. اور کوئی وقت متعین کریں.
اور اس میں آہستہ آہستہ پھر اس میں مزہ آئے گا، لذت آئے گی اس کے اندر، سیکھنے کی چیزیں بھی الگ ملیں گی۔ پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر کتابیں ہوتی ہیں بہت سی لکھی گئی ہیں، دنیا میں بہت کام ہو رہا ہے، اس کو پڑھیں، دینی کتابیں پڑھیں، فکشن کا شوق ہے فکشن پڑھیں، کتابوں سے دوستی کریں، اچھی کتابوں سے دوستی کریں۔ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ مومن کی تین نشانیاں بیان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ، منافق کی تین نشانیاں بیان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک تو جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، یعنی کہ اس کی بات میں اکثریت جھوٹ کی ہوتی ہے، کثرت، اور جھوٹ بولنے میں وہ جھجکتا نہیں، اس کو کوئی روک نہیں پیش آتی، کسی قسم کی کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوتی، جب ضرورت پڑتی ہے بول دیتا ہے۔ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، مطلب یہ کہ وہ جب اس کو ضرورت پڑے گی جھوٹ بولنے کی وہ بول دے گا، وہ اس کو کوئی ہیزیٹیشن مانے نہیں ہوتی، روکتی نہیں۔ جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، تو وعدہ خلافی بہت زیادہ عام، اب یہ چیزیں ہماری معاشرے میں اس وقت بہت عام ہو چکی ہیں۔ جب امانت رکھی جائے اس میں خیانت کرتا ہے، یہ تین باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ گنوائی ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں تین اور نشانیاں آتی ہیں، جن میں سے دو تو یہی ہیں اور ایک اور مختلف آئی ہے، تو لہذا چار نشانیاں ہو گئیں، اور وہ چوتھی ہے اذا خاصم فجر، جب جھگڑا کرتا ہے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے اس کو کسی سے، تو گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے، گھٹیا درجے کی حرکتوں پہ اتر آ گیا، ادھر کی ادھر کی گالیاں نکالے گا منہ سے، گندی زبان استعمال کرے گا، تو تڑاک کرے گا۔ مومن یہ نہیں کرتا، مومن جو ہے وہ غصے میں بھی، لڑائی جھگڑے میں بھی اخلاق کا دامن نہیں چھوڑے گا۔ غصہ تو ہر ایک کو آ سکتا ہے، غصہ تو اللہ نے رکھا ہے، اور غصے کا اظہار مناسب طریقے سے جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو مومن جو ہے وہ غصے کے اندر بھی، لڑائی جھگڑے میں بھی، لڑائی جھگڑا میں سے مراد یہ کہ جب وہ اپنا غصے کا اظہار کر رہا ہوگا تو غصے میں بھی وہ اخلاق کا دامن نہیں چھوڑے گا، اس کی زبان خراب نہیں ہوگی، اور منافق ہر حد سے آگے نکل جائے گا، کیونکہ اس کے پاس کوئی اصول نہیں ہے، اس کے پاس کوئی دین نہیں ہے، اس کے پاس کوئی تعلیمات نہیں ہے۔ یہ بیان ہو رہا ہے اصلی منافق۔ تو دو منافق ہو گئے نا، ایک تو حقیقی منافق ہو گیا، اور منافق وہ ہے جو مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ آ، آ، دل کے اندر اس نے یہ بات رکھی بھی ہوتی ہے کہ میں مسلمان نہیں، اور باہر سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، جھوٹ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ تو اور حقیقی منافق ہو گیا، اور اس کے علاوہ جو ہے منافق کی علامات وہ مسلمانوں میں بھی پائی جا سکتی ہیں، ایمان والوں میں بھی پائی جا سکتی ہیں۔ جس میں جتنی زیادہ علامات پائی جائیں گی وہ اتنا زیادہ اس کی صفات اس سے قریب تری ہوتی جائیں گی، لیکن پھر بھی اس کے اوپر حقیقی نفاق کا فتویٰ نہیں لگ سکتا، کیونکہ منافق کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، جبکہ اسلام جو ہے وہ اختیاری چیز ہے۔ آدمی اپنی زبان سے اختیار کرتا ہے، کلمہ بولتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اور پھر دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے، اور جب وہ نکلے گا تو بھی اختیار سے نکلے گا اپنے اسلام سے۔ تو لہٰذا یہ نشانیاں منافق کی کسی پہ بھی پائی جائیں، چاہے چاروں نشانیاں پائی جائیں، لیکن ہم اسے حقیقی منافق نہیں کہہ سکتے، وہ ہے مسلمان۔ اور اس طرح کا فتویٰ خواہ میں کسی پہ لگا دینا، بے سوچے سمجھے اس کو، اس کے اوپر لیبل لگا دینا کہ یہ منافق ہے، یہ بھی غلط بات ہے اور بہت بری چیز ہے۔ کفر، مشرک، منافق خواہ میں کسی مسلمان کو بغیر تحقیقات کے اپنی طرف سے لیبل لگا دینا، یہ بہت گناہ کی باتیں ہیں اور ان سے بچنا چاہیے۔ لیکن یہ اپنی ذات میں انسان ڈھونڈے اس کو، کہ میرے اندر کم سے کم چیزیں منافقوں والی ہوں۔ تو ہمارے معاشرے میں اب یہ چیز عام ہو گئی ہے، ہر چیز، یعنی کہ اخلاص ختم ہوتا جا رہا ہے، للہیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ تو منافق تو اللہ سے نہیں ڈرتا نا، تو بات پہنچی یہاں تک کہ اللہ کا ڈر ختم ہو گیا، اور اللہ سے دوری ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کہ جب ہم طے کر لیں کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جھوٹ کی بو ہوتی ہے، اور فرشتے جو ہیں، نیکی کے فرشتے جو ہیں، رحمت کے جو فرشتے ہیں، وہ اس بو سے میلوں دور چلے جاتے ہیں اس کی وجہ سے۔ لطیف مخلوق فرشتے گندگیوں کی جگہ پہ، جہاں بو ہو، جہاں گندگیاں ہوں، وہاں پہ
رہنا پسند نہیں کرتے. اور شیاطین اور جنات، برے شیاطین جو برے جنات جو ہوتے ہیں ان کو شیاطین کہتے ہیں. یہ گندی جگہوں پہ، بدبودار جگہوں پہ، ان جگہوں پہ، ناپاکی کی جگہوں پہ رہنا پسند کرتے ہیں. تو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی شکل عالم برزخ کے اندر، ہر چیز کی عالم مثال کے اندر ہر چیز کی کوئی شکل ہے، کوئی اس کا ایک اس کی حسیات بن جاتی ہیں اس کی. تو جھوٹ جو ہے وہ اتنی بری چیز ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، مسلمان جو ہے زنا کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے زنا، شہوت غالب آ جائے، خواہش کا غلبہ چڑھ جائے تو گناہ ہو سکتا ہے زنا کا اس سے. اچھا مسلمان جو ہے وہ چوری کر سکتا ہے؟ کہ ہاں ہو سکتا ہے، اس سے کبھی چوری بھی ہو سکتی ہے، اس گناہ میں بھی پڑ سکتا ہے. تو پھر پوچھا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ سے فرمایا نہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. اچھا اس حدیث کو لے کے بعض لوگوں نے غلط مطلب دیا. تو اور اور ہماری تو ماشاء اللہ کہنا ہی کیا، ہم اب غلط مطلب بھی اپنی مرضی کی جگہ پہ نکالتے ہیں، اور جہاں اپنی مرضی کے خلاف ہوگا، جہاں اپنے فائدے کے خلاف ہوگا، وہاں پہ دوسرا مطلب لے لیں گے، اور اپنی خواہشات پہ جو ہے ہم حدیثوں کو اور قرآن کو انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو لہذا جب یہ کھانے پینے کی بات آتی ہے، کھانے پینے کی بات آتی ہے، حرام حلال کی بات آتی ہے، ہم باہر رہے کر سے تک امریکہ آسٹریلیا میں، وہاں بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے. اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ پاکستان جو ہے یہ اسلامی ملک ہے تو یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسلام جو ہوتا ہے وہ تو لوگوں کی زندگیوں میں ہونا چاہیے، ہوتا ہے تو اسلام کی اہمیت ہے نا. نہ تو یہاں اسلام حکومت صرف آئین کے اندر لکھے جانے سے ایک ملک اسلامی ملک نہیں بن جاتا اس طرح سے کہ جہاں حکومتی سطح کے اوپر کھلم کھلا سود چل رہا ہے. اللہ اللہ کے حکم کی ایک اتنے بڑے حکم کو توڑا جا رہا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی ہے، جنگ ہے، سود لینے والا، سود دینے والا، سودی نظام. تو جہاں حکومتی سطح پہ یہ چل رہا ہے تو کون سا اسلام بھائی، اور کہاں کا اسلام؟ اسٹیٹ بینک کی سطح کے اوپر اس کو نافذ کیا گیا ہے. تو اسی طرح سے اور دوسرے بہت سارے آپ دیکھ لیں، شراب جس ملک کے اندر جو ہے اس کے کارخانے لگے ہوئے ہیں، اور یہ شوگر فیکٹریز کی جو ہے یہاں سے شکر بن بن کے ایک بڑی تعداد شراب کی فیکٹریوں میں جاری ہوتی ہے، اور مل رہی ہوتی ہے، جو چاہتا ہے اسے مل جاتا ہے. اور نیو ایئر نائٹ اور اس طرح کی فضول چیزوں میں یہ سب کہاں سے آ رہی ہوتی ہیں شرابیں، اور ساری حکومت کی سرپرستی میں ہو رہا ہے. تو کون سا اسلامی ملک ہے بھائی، کہاں کا اسلامی ملک رہ گیا؟ اور انفرادی زندگی میں بھی دیکھیں تو ہم اپنی مرضی کا اسلام چلاتے ہیں، تو جو ہماری مرضی ہوتی ہے ہم وہ کرتے ہیں. تو تو جھوٹ کے اوپر بھی جو حدیث تھی کہ جی مسلمان جھوٹ، اس کو غلط مطلب لے رہے ہوتے ہیں. تو کھانے پینے میں جب احتیاط کی بات آتی ہے، حرام و حلال کے اندر جب احتیاط کی بات آتی ہے، تو نہیں نہیں، مسلمان سے پوچھ لیا ہم نے، یہ پوچھ لیا مسلمان ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، اللہ کے نبی نے کہا ہے مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. لہٰذا ہم اس کی بات پہ اعتبار کر رہے ہیں. باہر نہ جو ہے اپنی مرضی کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ہماری. کسی سے پوچھ لیا، ہاں بھئی یہ چیز صحیح ہے، ہاں جی صحیح ہے، بس بات مان لی. اپنے تحقیق، یہ تحقیق تھوڑی ہوتی ہے، تحقیق کرنا چاہیے. کھانے پینے کی چیزوں کے معاملے میں تحقیق بہت ضروری ہے، خاص طور پہ گوشت کے معاملے میں حرام اور حلال کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. تو وہ خواتین حضرات جو باہر رہ رہے ہیں خاص طور پہ، ان کو بہت زیادہ اس بات کی احتیاط کی ضرورت ہے. انگریڈینٹس، اور اب تو پاکستان کے اندر بے شمار چیزیں باہر سے آ رہی ہیں، کبھی انگریڈینٹس کا پتہ نہیں ہے. تو انگریڈینٹس کا علم حاصل کریں، کیونکہ یہ اب فرض عین ہے. یہ ہر ایک کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ مجھے پتہ چلے کہ میں چیزیں چیک کروں، اس کے اندر حلال اور حرام چیزوں کو میں کم از کم تعین کر لوں، اور جو مشکوک چیزیں ہیں ان سے بچنے کی کوشش کروں. ای نمبرز ہو گئے اور دوسری چیزیں ہو گئیں، اس کے بارے میں بنیادی علم سب کو حاصل ہونا چاہیے. اب پاکستان کے اندر بھی بے شمار چیزیں باہر سے آ رہی ہیں، کچھ نہیں پتہ ہوتا کسی کو بھی. آپ پوچھیں گے ہاں حلال ہے، بھئی آپ کیسے کہہ رہے ہو حلال ہے، کہ آپ نے کیا تحقیق کی ہے؟ تو جواب بھی نہیں دیں گے، بتائیں گے بھی نہیں آپ کو. اور در حقیقت انہوں نے کوئی تحقیق نہیں کی ہوتی، بس ان کو اپنی چیز بیچنی ہوتی ہے اور جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں.
تو جب کھانے پینے کی بات آتی ہے جہاں اپنی لذتیں چھوٹ رہی ہوتی ہیں وہاں ہم کہتے ہیں نہیں نہیں مسلمان تو جھوٹ نہیں بولتا، کھا لو. تو ہم بے شمار لوگوں سے ہمارا ملنا ہوا آسٹریلیا میں، امریکہ میں، تو سب یہی بات بول رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے ان سے پوچھا ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں. بھائی آپ ان سے پوچھو تو صحیح کہ انہوں نے تحقیق کیا کی ہے، ان کو کیسے پتا چلا کہ یہ حلال ہے جو بیچ رہے ہیں، انہوں نے کہاں سے معلوم کیا ہے. اور حقیقتاً ان کو بالکل نہیں پتا ہوتا. اور خریدنے والے بس مطمئن ہوتے ہیں کہ جی ہم نے مسلمان سے پوچھ لیا، انہوں نے کہا حلال ہے. گوشت بیچ رہا ہے، اس نے کہا حلال ہے. کیک بیچ رہا ہے، اس نے کہا حلال ہے. اور بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے بس. وہاں پہ آسٹریلیا میں ایک کیک شاپ پہ ہم نے کام کیا. فائنینشیل پرابلمس تھیں، نوکری کوئی مل نہیں رہی تھی. تو ایک مسلمان تھے ہمارے، بہت اچھے طبیعت کے، اور ان سے ابھی بھی بہت اچھی دوستی ہے. انہوں نے اپنی کیک کی شاپ میں دے دیا نوکری، اور تھوڑا بہت کام سکھایا ہے وہاں پہ. تو وہ ایک فرینچائز تھی جو وہاں کی آسٹریلین تھی، اور ان کی چیزیں آتی تھیں، ان کے انگریڈینٹس آتے تھے سارے، اسی کو لے کے ملا کے بنانا ہوتا تھا کیک. تو اس سے پہلے جو ہے عورتوں کی گیدرنگس ہوتی تھیں، میرے اہلیہ کا بھی درس ہوتا تھا وہاں پہ، تو وہاں بھی ان کی دکان سے کیک آتے تھے. تو عورتیں کہتی ہیں کھائیں آپ کھائیں. میری بیگم نے کہا نہیں بھائی ہم نہیں کھاتے بغیر تحقیق کے، یہ پتہ نہیں اس میں کیا کیا چیزیں آپ نے پوچھا ہے. کہ ہاں ہاں ہم نے تو پوچھا انکل سے، انکل کہنے لگے حلال ہے. میں نے کہا نہیں بھائی ہمیں اس طرح نہیں کھاتے. تو پھر انہیں کیا مجھے کام کرنے کا موقع ملا. اب روزانہ کیک کی خوشبوئیں اور دل بھی چاہتا ہے. میں نے کہا یار تحقیق کرتے ہیں. ان سے پوچھا تو کہنے لگے کہ بھائی اصل میں بات یہ تھی کہ جن سے میں نے یہ خریدی ہے انہوں نے مجھ سے یہ کہا، جس نے مجھے فرینچائز دلوائی ہے اس نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ فکر نہ کرو سب حلال ہے. تو بس میں وہی بات آگے بول دیتا ہوں. میں نے کہا بھائی یہ کیا بات ہوئی. اب تو کہنے لگے آپ ایسا کریں، آپ مجھے معلوم آپ بھی آپ معلوم کریں، مجھے بھی بتائیے گا. تو یہ صورتحال وہاں کی سامنے آئی. اور پھر میں نے کہا چلے ٹھیک ہے میں معلوم کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں اس کو. پھر میں نے انگریڈینٹس ڈبہ اٹھایا، انگریڈینٹس لکھنے شروع کیے بیٹھ کے. تو وہ ایک لمبی فہرست. اس کے بعد لکھتے لکھتے پھر میں نے کہا یار اس چکروں میں ہم نہیں پڑیں گے، اب کیک کھانا کوئی فرض واجب تو نہیں ہے. اور اتنے سارے انگریڈینٹس ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لیا ہے، کہاں معلوم کرتے پھریں گے. پھر ہم نے اس کو چھوڑ دیا. جب تک کام کیا، جب تک وہاں رہے، جب تک کبھی نہیں کھایا اس میں سے. تو یہ حال ہوتا ہے ہماری تحقیقات کا، اور یہ حال ہوتا ہے ہمارا حدیثوں کے مطلب نکالنے کا. اور اگر یہی بات ہے، اس حدیث کا یہی مطلب ہے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، تو پھر آپ اس کی ساری باتیں مان لو نا. آپ بازار میں خریدنے جاتے ہیں چیزیں، تو وہ جو کہہ رہا ہے وہ مان لو کہ ہاں یہ اوریجنل ہے، ہاں اوریجنل ہے مان لو. نہیں، دو تین جگہ تحقیقات کریں گے. پیسے انویسٹ کرنے کی بات آئے گی تو کبھی بھی کسی کی بات پہ اعتماد نہیں کریں گے. آپ 10 جگہ پہ تحقیقات کریں گے. اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہر آدمی جھوٹ بول رہا ہے یہاں پہ پیسے کے لیے. یہ تو کھلی بات ہے. تو کیا نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلط بیانی فرمائی؟ ہرگز بھی نہیں. اس کا مطلب ہماری فہم حدیث کی غلط ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ غلط ہے. ہم اپنی مرضی سے اپنے مطلب نکال کے سمجھ رہے ہوتے ہیں. مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا اس حدیث سے کہ مسلمان سے چوری بھی ہو سکتی ہے، زنا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ نہیں ہو سکتا. یعنی کہ جھوٹ اتنی بری چیز ہے کہ مسلمان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ جیسی جو ہے بری عادت کے اندر پڑے. اور ایک یعنی کہ بہت زیادہ آ، برائی والی چیز اس کو کہا گیا جھوٹ کو، کہ ایک آدمی کا اعتبار اڑ جاتا ہے اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے. اس کے ساتھ آپ اس کی کوئی ڈیلنگ نہیں کر سکتے. اس کی شخصیت کا اعتبار نہیں رہے گا، اس کی زبان کا اعتبار نہیں رہے گا. تو اتنی اس برائی کو بیان کرنے کے لیے اور اس کو بتانے کے لیے کہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے، کہ کیا ضرورت پڑی اسے جھوٹ بولنے کی. یہ صرف اس کی بنیاد، جھوٹ بولنے کی بنیاد اللہ کا خوف کی کمی ہے، حرص ہے، لالچ ہے. تو یہ جھوٹ عام ہو چکا ہے، اور اس جھوٹ کو منافق کی علامت کہا گیا. کہ مسلمان کے تو شایان شان ہے ہی نہیں چیز، یہ تو اصل میں منافق کی علامت ہے. تو یہ باتیں بڑی اہم ہے کہ ہم یہ اپنے اس کو خیال رکھیں ان چیزوں کا.
اور ان سے بچنے کی کوشش کریں. وعدہ کریں تو وعدہ پورا کریں. کتنی وعدہ خلافی کتنی عام ہو چکی ہے کہ جو بات کرتے ہیں اس کو پورا نہیں کرتے کبھی. یا اب کسی سے ملنے کا وعدہ کریں گے، جو ٹائم دیں گے اس ٹائم پہ کبھی نہیں پہنچیں گے. تو چھوٹی درجے کی ہوگی تو مستقل درجے کی وعدہ خلافیاں ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی کمٹمنٹس کرتے ہیں وہ سب اس کو توڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اس سے بچنے کی. ایک سوال ہے، کیا ہارک ہارک کیا ہے؟ ہارک پہ یقین کر سکتے ہیں حلال حلال میں؟ میں سمجھا نہیں، ہارک کیا چیز ہے، اس کی وضاحت کریں. اچھا جی. حلال آگہی پروگرام. اب یہ پروگرام مجھے تو معلوم نہیں کون کنڈکٹ کرتا ہے، کون ہے. تو جو علماء کرام ہیں جنہوں نے حلال اور حرام کے اوپر تحقیقات کی ہوئی ہیں اور اس کو اپنا شعبہ بنایا ہوا ہے. دین کے اندر بھی تو اسپیشلائزیشنس ہیں نا. تو بعض لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے حلال سرٹیفیکیشن سائٹ کے اوپر اور کھانے پینے کے اندر موجودہ جو انگریڈینٹس استعمال ہو رہے ہیں ان کے اوپر تحقیقات کی ہیں. ان وہ اگر پروگرام کنڈکٹ کرتے ہیں تو ان کے اوپر ضرور اعتبار کریں گے، علماء سے تو پوچھ کے چلیں گے ہم. تو لیکن ہر ایک کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ابھی موجودہ جو انگریڈینٹس لیے جا رہے ہیں، ای نمبرز ہوتے ہیں اور کیا طریقہ کار استعمال ہو رہا ہوتا ہے، یہ صحیح ہے کہ نہیں، ای کورس وغیرہ. تو ایسے حضرات سے رابطہ کر کے کہ جنہوں نے اس کو اچھی طرح سے تحقیق کی ہے اس کے اوپر اور اس کی فہم حاصل کی ہے، وہ اگر پروگرام کنڈکٹ کرتے ہیں اور عالم بھی ہیں، دین کا علم بھی حاصل ہے ان کو، تو ان کے پروگرام سے ضرور فائدہ اٹھائیں. اچھا جی. لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا. اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام کے لیے نکلنا دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلنا. اللہ کے راستے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ دین کو قائم کرنے کے لیے، احیاء الدین کے لیے، دین کو قائم کرنا، دین کو بلند کرنا، اس کے لیے جو بھی محنت ہوگی وہ محنت سبیل اللہ میں آ جائے گی. اور اس کے لیے کوئی ایکشن لینا یہ اللہ کا راستہ بن جائے گا. چاہے وہ ہتھیار اٹھا کے جہاد کے لیے نکلیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، چاہے وہ اپنا بستر اٹھا کے تبلیغ کے اندر نکلے، وہ اللہ کے راستے میں ہو، یا کسی اور طریقے سے محنت کر رہا ہو کہ اللہ کا دین قائم ہو، تو یہ اس کے لیے جو اس کا سفر ہوگا اور وہ اپنا گھر چھوڑے گا، یہ اللہ کا راستہ کہلاتا ہے. یہ سب چیزیں. تو اور اس میں فرمایا گیا کہ لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ، ایک صبح یا ایک شام جو لگا دے تو ساری دنیا اس میں اتنا اجر ملے گا کہ ساری دنیا اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب صدقہ کر دیں اگر، تو جو اجر ملے گا اس کو صدقہ کرنے اخلاص کے ساتھ، پوری دنیا اس کے اندر ہر موجود چیز اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ صدقہ کر دے تو کتنا اجر ملے گا. جب ایک اخلاص سے صدقہ کی ہوئی کھجور کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جہنم سے بچا سکتی ہے، ایک کھجور کی اخلاص کی طاقت اتنی زیادہ ہے. تو اگر ساری دنیا اور اس کے اندر موجود ہر چیز صدقہ کر دے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے تو کتنا اجر ملے گا. تو فرماتے ہیں کہ ایک صبح یا ایک شام اللہ کے دین کی بقا کے لیے، اس کو بچانے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کو قائم رکھنے کے لیے کوئی اگر ایک صبح یا ایک شام لگا دے تو وہ اس سے بھی زیادہ اجر ملے گا جو ساری دنیا کی چیزیں صدقہ کرنے سے زیادہ ہے. پھر علماء نے ایک اور بات اس میں فرمائی ہے کہ غدوتن اور روحتن تنوین کے ساتھ آ رہی ہیں. یہ تنوین لگی ہوئی ہے نا اس کے اوپر، غدوتن اور روحتن.
تو اس کو نکرہ کہتے ہیں، تنوین جب لگی ہوتی ہے، اور اگر الف لام لگ جائے شروع میں تو معرفہ بن جاتا ہے. تو یہ نکرہ آئی ہے. علماء نے اس میں لغت کے ذریعے سے ایک نقطہ نکالا عجیب، کہ نکرہ جب آ رہی ہوتی ہے یعنی، تو اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ ایک صبح لگا دے، یا ایک صبح پوری بھی نہ لگائے، اس کا کچھ حصہ بھی لگا دے. ایک شام روحتن، ایک شام پوری لگا دے، یا پوری بھی نہ لگائے، تھوڑا سا حصہ بھی لگا دے، تو بھی یہ پوری فضیلت اس کو ملے گی، کہ اس پہ اتنا اجر ملے گا کہ ساری دنیا کی چیزیں صدقہ کر دے تو اس سے بھی زیادہ اجر اس میں اندر ملے گا. اللہ کا دین جو ہے وہ ایسی چیز ہے. اللہ کے دین، دین دین کے حصول، علم دین کے حصول کے لیے بھی نکلنا اور مشقت برداشت کرنا، اس کو جہاد سے تعبیر کیا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ وہ ایک شخص جو اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، جب تک وہ واپس نہیں آئے گا وہ گویا جہاد میں، اللہ کے راستے میں. اور ظاہر ہے اس کے پیچھے سب کے ساتھ تو نیت بھی لگی ہوئی ہے، نیت صحیح ہونی چاہیے. تو یہاں پہ بھی بعض دفعہ افراد تفریط ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کا انکار کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے محنتوں کو انکار کرنے لگتے ہیں. جو جس محنت میں لگا ہوا ہے وہ کہتا ہے بس یہ محنت پہ سارے وعدے ہیں، باقی دوسری محنت پہ وعدے نہیں. جہاد کی جو آیتیں ہوتی ہیں، تبلیغ والے جب نکلتے ہیں تو وہ اپنے فضائل میں اس کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جو حضرات جہاد جہاد کی محنت میں لگے ہوئے ہیں ان کو برا لگتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو جہاد پہ اتری الایت، یہ آپ تبلیغ میں کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ تو جاتے ہیں، بستر اٹھاتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، مسجد میں لیٹتے ہیں، سوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مزے کرتے ہیں، آ جاتے ہیں. اور یہ تو اللہ کے راستے کی جہاد کی محنت ہے جس میں اپنی جان دینی ہوتی ہے اور اس میں مشقتیں، مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں، یہ تو اس پہ آئی ہیں، یہ حدیثیں بھی اس پر آئی ہیں، یہ آپ اپنے اوپر کیوں کوٹ کرتے ہیں؟ تو اس کے اندر علماء کرام بھی بعض دفعہ، اس میں ایک طبقہ علماء کا بھی جو ہے وہ غلطیاں کر بیٹھتا ہے، اور علماء ہی نے اس کا جواب بھی دیا ہے. شیخ الحدیث مولانا ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فضائل اعمال، فضائل صدقات کتاب جو ہے وہ جمع کر کے حدیثیں اس میں لکھی ہیں، اور جو تبلیغ کی محنت کے اندر ٹیکسٹ بک کی حیثیت رکھتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں ہر جگہ. حضرت کے نے جو احادیث اور آیات تبلیغ کے فضائل میں جمع کی ہیں، اس پر کچھ علماء نے اعتراض کیا کہ یہ تو جہاد کی ہیں، آپ اس کے لیے کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ پھر حضرت نے پوری ایک الگ کتاب لکھی، کتابچہ لکھا، کہ تبلیغی نصاب کی جو کتابیں ان پر اعتراضات اور اس کا جواب. اس میں حضرت نے بہت تفصیل سے یہ باتیں لکھی، اور حضرت نے کہا کہ مجھے حیرت ہے ان علماء پہ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں، حالانکہ اصل چیز دین کا بقا ہے، جس کے اوپر فضیلت کا وعدہ ہے، کہ قتل و غارت اصل چیز نہیں ہے. جہاد سے مقصود بھی اعلاء کلمت اللہ ہے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کی احکامات نافذ ہو جائیں، شریعت آ جائے، سنت پھیل جائے، اللہ کے دین کے مطابق فیصلے ہونے شروع ہو جائیں کسی بھی ایک ملک کے اندر، کسی بھی ایک شہر کے اندر، کسی بھی ایک علاقے میں. جہاد جو بمعنی قتال ہے، یعنی کہ ہتھیاروں کے ساتھ جو لڑائی ہے، جہاد ہے، اس کا مقصد بھی بذات خود کوئی قتل و غارت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دین کو بلند کرنا ہے. تو لہٰذا صحابہ کی جماعتیں جب جاتی تھیں تو اصول یہی تھا کہ جب کسی جگہ پہ جائیں تو وہاں پہ 3 دن ان کو دعوت دینی ہے، اور ان کو شرائط پیش کرنی ہے کہ اگر تم مسلمان ہو جاتے ہو تو ہمیں تمہارا ملک نہیں چاہیے، ہم تمہیں مارنے نہیں آئے، ہمیں تمہاری دولت نہیں چاہیے، سب تمہیں مبارک ہو، تو ہمارے بھائی بن جاؤ گے، صرف تجارت کے لیے آئیں گے، اس کے بعد دوبارہ یہیں سے لوٹ جائیں گے، صرف تجارت کے لیے آئیں گے تو. اور اگر نہیں ہوتے تو پھر تم ہمیں سرنڈر کرو، اور جو ہے جزیہ دو گے، اور حکومت ہمارے ہاتھ میں آئے گی، اس لیے کہ جہاں اسلام کا حکم نہیں نافذ ہوگا وہاں ظلم کا نظام ہوگا، جہاں اسلام کا نظام نہیں ہے وہاں ظلم کا نظام، وہاں لوگوں کے حقوق ضائع جائیں گے. اس لیے کہ حق، کسی کا بھی حق وہی ہے جو اللہ نے کہا ہے کہ اس کا حق ہے. میاں کا حق، شوہر کا حق، حقوق وہی ہیں جو اللہ نے بیان کیے ہیں، اور بیوی کے حقوق ہیں جو اللہ نے بیان کیے ہیں، ماں باپ کے وہ حقوق ہیں جو اللہ نے بیان کیے ہیں، اولاد کے وہ ہیں جو اللہ نے بیان کیے ہیں.
پڑوسی کے وہ ہیں جو اللہ نے بیان، ہر ایک کے جو حقوق ہیں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا اپنے حقوق کا جب تک کہ اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے نہ ہو کہ ہاں اس کے یہ حقوق ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو اسلام کا نظام نافذ ہوگا۔ تو اگر تم مسلمان نہیں ہوتے، ہم تمہیں زبردستی نہیں کریں گے، لیکن تم حکومت نہیں کر سکتے، پھر پالیسیز نہیں بنا سکتے، کانسٹیٹیوشن نہیں بنا سکتے، یہ سارے لا نہیں بنا سکتے ملک کے اندر، وہ ہم طے کریں گے، اور وہ اسلامی نظام ہوگا، اسلامی لاز ہوں گے سارے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے، اور پراپرٹیز تمہاری ساری رہیں گی، جو جو تمہارے بزنسز ہیں وہ تم چلاتے رہو گے، لیکن پبلک ڈیلنگز اور جتنے بھی کچھ ہیں تمہارے جو دین ہے تم اس کے اوپر چلتے رہو، لیکن پبلکلی اللہ کے حکم کے مطابق سارے کام ہوں گے۔ اوپنلی اللہ کی نافرمانی اجازت نہیں ملے گی۔ تمہیں کسی کو شراب پینا ہے، اوپنلی اسلامی مملکت میں شراب کی اجازت نہیں، شراب کی اجازت نہیں دیں گے تمہیں پینے کی۔ خنزیر منع ہے، خنزیر مارکیٹ میں نہیں بک سکتا، اجازت نہیں ہوگی اس کی۔ تو اللہ کے حکم نہیں ٹوٹ سکتے کھلے عام۔ تبلیغ کی اجازت نہیں ملے گی تمہیں، غیر مسلم کو مسلمان ملک کے اندر تبلیغ کی اجازت نہیں ہے، اپنے دین نہیں تبلیغ کر سکتا وہ، نئی عبادت گاہیں نہیں بنا سکتا وہ، جو ہیں عبادت گاہیں اس کو توڑنے کا حکم نہیں ہے، توڑنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن نئی بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اس کو۔ ہر طرح سے کوشش یہ کی جائے گی، اس کو جزیہ ہوگا، اس کے حقوق وہ نہیں ہوں گے جو مسلمان کے حقوق ہوں گے، ہر طرح سے یہ سارے رحم کے ساتھ قوانین بنائے گئے ہیں، جس کے پیچھے اللہ کا بے انتہا رحم شامل ہے، کہ کسی طرح سے یہ مجبور ہو جائے، اور کسی طرح سے اس کو اٹریکشن ہو کہ میں اسلام قبول کر لوں، اور اس کی دنیا بھی بن جائے، اس کی آخرت بھی بن جائے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلا جائے، کیونکہ وہ آدمی، وہ انسان، وہ مرد، وہ عورت جو کفر پہ جس کا انتقال ہو، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جاتا ہے۔ آج مسلمان اس میں بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ رہ رہ کے آج اس میں بھی اس حد تک کنفیوژن کا شکار ہیں، کہ وہ ان کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں، ان کے وہ جب فیورز دیتے ہیں غیر مسلم، تو اس سے مروب ہوتے ہیں، اور پھر یہ خیال کرتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یار اتنا اچھا آدمی، اتنا اچھا شخص جس نے اتنی میرے ساتھ اچھی نیکیاں کی ہیں، اور مجھے فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، یار یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلا جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا۔ تو یہ تو ہمیں بات صحیح نہیں لگتی، نعوذ باللہ، کہ اس کی ساری نیکیاں کہاں جائیں گی؟ بھائی اللہ نے یہ کہا ہے، یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے، کہ جو کفر پہ مرے گا، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین پہ رہے گا، ہرگز ہرگز اللہ قبول نہیں کرے گا اسے، اور وہ خالدین فیہا ابدا، جہنم میں جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کی زندگی رہے گی، کبھی نہیں نکالا جائے گا وہاں سے وہ۔ اس لیے کہ ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے تعلق سے، ہم اتنے خود غرض ہیں، اس لیے کہ ہمیں صرف اپنی ذات کی فکر ہے، کہ میرے ساتھ جو اچھا ہے بس وہ اچھا ہے، اور میرے ساتھ جو برا ہے بس وہ برا ہے۔ اللہ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ اس نے تو اللہ کا انکار کر کے بیٹھ گیا یہ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ مریم میں آتا ہے کہ قالوا اتخذ اللہ ولدا، کہ لوگ کہتے ہیں، نصرانیوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد جئتم شیئا ادا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم کتنی بڑی بات لے کر آئے ہو، یہ بڑی بات کہہ رہے ہو، اس کا بھاری پن کا تمہیں اندازہ نہیں۔ تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، کہ اس بات کے سننے سے، اس بات کے کہنے سے آسمان اتنا شدید غصے میں آ جاتا ہے کہ پھٹنے کے قریب ہو جاتا ہے، زمین غصے میں آ جاتی ہے، پھٹ رہی ہوتی ہے، اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اتنا شدید زمین آسمان اور پہاڑ غصے میں آ جاتے ہیں۔ ان دعوا الرحمن ولدا، جب یہ کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ رحمان اللہ کے یہاں بیٹا ہو گیا، تو اللہ نے یہ کہا ہے نا کہ میں سب کچھ، سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں، شرک معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دینا، اس کا اللہ نے کہا ہے میں معاف نہیں کروں گا۔ تو ہمیں تو اللہ سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، ہمیں تو بس اپنی ذات کی پرواہ ہے، ہم یہ نہیں دیکھ رہے وہ ہے بہت اچھا ہمارے ساتھ بہت اچھا ہے، تو بہت اچھا ہے، اللہ کا انکار کیے بیٹھا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے،
اس کی ہمیں ذرہ برابر بھی فکر نہیں. ہم پھر اس طرح کے لوگ سنے میری باتیں کہ کیسے رہیں گے سارے وقت جہنم میں. یہ تو انصاف نہیں لگ رہا. نعوذ باللہ. اللہ کی ہر بات انصاف ہے، اور یہی اصل انصاف ہے. تو یہ صحابہ جو تھے، اور تیسری شرط پھر یہ ہوتی تھی، اگر اسلام بھی اگر سرنڈر بھی نہیں کرتے تو پھر تم سے لڑائی ہوگی، قتال ہوگا، پھر ہم تمہیں ماریں گے بھی، پھر جو ہے مال غنیمت بھی ہوگا، اور پھر سب کچھ ہوگا، لیکن حکم اللہ کا چلے گا. تو یہ در حقیقت سب سے آخری چیز تھی. تو جہاد سے مقصود بھی اعلاء کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا حکم نافذ ہو جائے، یہ مقصد ہے. اور یہ آخر کے درجے میں ہے نا. تو حالت امن جو ہے اس میں تو جہاد نہیں ہو رہا ہوتا. جہاد کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب دشمن قوت کے ساتھ آئے اور دین سے روکے اور دعوت سے روکے اور اسلام خطرے میں پڑتا نظر آ رہا ہو. تو جب قوت کے ساتھ آئے گا اور مخالفت کرے گا تو پھر مقابلہ بھی قوت سے ہوگا. اور جب ایسی صورتحال نہیں ہے، امن کی صورتحال ہے، تو جو محنت اس دوران ہوگی وہ دعوت تبلیغ کی محنت ہے، وہ علم درس و تدریس کی محنت ہے. یہ سارے بھی کی اللہ کے دین کو بڑھانے کے لیے اور پھیلانے کے لیے ہی محنتیں ہیں ساری، اور یہ سب فی سبیل اللہ ہی میں داخل ہیں. تو قرآن کی آیات بے شک، جو آیات بہت سی آیات ہیں جو خالصتاً جہاد کے لیے ہی نازل ہوئیں اور جہاد کے موقع پر ہی نازل ہوئیں. لیکن قرآن کی تفسیر کا بھی ایک اصول ہوتا ہے کہ آیات اپنے نزول کے اعتبار سے خاص ہوتی ہیں، لیکن مفہوم کے اعتبار سے عام ہوتی ہیں. یہ تفسیر کا ایک اصول ہے بہت بڑا، کہ آیات قرآن نزول کے اعتبار سے خاص ہوتی ہیں، مفہوم کے اعتبار سے عام ہوتی ہیں. یعنی کہ ان کے نازل ہونے کا کوئی واقعہ، کوئی وجہ، کوئی سبب تو ایک خاص ہوگی، جہاد بن گئی، لیکن اس میں سے جو احکام نکلتے ہیں وہ بہت سارے واقعات، بہت سارے موقعوں پہ فٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے موقعوں کے لیے ہوتے ہیں، خالی ایک موقع کے لیے نہیں ہوتے. یہ مفہوم ہے اس کا. تو بہت بڑی چیز ہے دین کے لیے کھپ جانا. یہ اللہ اس کو بہت بھاری تولتے ہیں. تو اپنے اپنے اوقات میں سے اللہ کے دین کے لیے وقت نکالیں، اور فرائض اور واجبات اور سنن سے ہٹ کریں. یہ چیزیں جو احکام، فرض احکامات ہیں، اس سے ہٹ کر ہیں یہ ساری چیزیں، کہ اس کے علاوہ میرا وقت جو ہے اللہ کے دین کے لیے لگے. فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے. عابد کہتے ہیں جو عبادت گزار ہو، بہت زیادہ عبادت کرتا ہو، اس کو عابد کہتے ہیں. یعنی کہ نفلی عبادات کی باتیں ہو رہی ہیں. فرض اور واجب اور سنتیں تو کرتا ہی کرتا ہے. فرض واجب سنت کر کے کوئی عابد کا لقب نہیں ملے گا اس کو، عابد کا میڈل نہیں پہنایا جائے گا اس کو. عابد وہ ہے جو علاوہ اس فرائض، واجبات اور سنن کے نوافل بہت کثرت سے پڑھتا ہو، اس کو عابد کہتے ہیں. راتوں کو جاگ جاگ کے نوافل پڑھ رہا ہے، دن میں نوافل پڑھ رہا ہے، یہ عابد ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ فقیہ وہ ہے جسے فہم حاصل ہے. فقہ کہتے ہیں فہم کو، سمجھ کو. فقہ کہتے ہیں سمجھ کو، جس کو دین کی سمجھ حاصل ہے. تو عالم سے بڑھ کے اور سمجھ بڑھے گی تو پھر فقیہ اور مجتہد کہا جاتا ہے اس کو. ایک عام عالم سے بڑھ کے مفتی، اور مفتی جو ہے مفتی سے بڑھ کے اور آگے کا درجہ جب اور رسوخ حاصل ہو جائے علم کے اوپر، تو پھر ہم اس کو، ایسے شخص کو جس کو زیادہ رسوخ حاصل ہو جائے، اس کو فقیہ اور مجتہد کہا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دین کا علم جو ہے، لیکن جگہ جگہ علم کی
فضیلتوں کی حدیثیں آ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں علم اتنا ضروری ہے، علم اتنا فائدہ مند ہے کہ ایک فقی، ایک وہ عالم جس کو بہت اچھی فہم حاصل ہے، عام ہر ایک کی بات نہیں ہو رہی ہے، راسخون فی العلم کی بات ہو رہی ہے، جو قرآن میں آیا نا، راسخون فی العلم والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا، سورہ آل عمران کی بالکل شروع کی آیت میں سے۔ وہ لوگ، فقی وہ ہے جس کو علم میں رسوخ حاصل ہے، ڈیپتھ حاصل ہے، بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو فقی کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی پاک فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص جس کو ڈیپتھ آف انڈرسٹینڈنگ ہے، شیطان کے لیے اس کو گمراہ کرنا بہت مشکل ہے، اس ایک آدمی کو گمراہ کرنا بہت مشکل ہے، اس کے مقابلے میں ہزار ایسے لوگ جن کو دین کی سمجھ ہی نہیں ہے، جو عالم فقی نہیں ہے، عالم بھی نہیں ہے، فقی بھی نہیں ہے، لیکن عبادت گزار بہت ہیں، ذکر تسبیحات بہت کریں گے بیٹھ کے، نفل بہت پڑھیں گے بیٹھ کے، قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کر رہے ہوں گے بیٹھ کے، لیکن دین کی انڈرسٹینڈنگ صحیح پیدا نہیں ہوئی ان کو کہ اللہ پاک اس کے کیا چاہتے کیا، اصول نہیں سمجھ سکا، صحیح اور غلط کے اندر فرق اس کو اتنا کلیئر نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ سے مراد ہے حق اور باطل کے اندر فرق نہیں کر سکتا، گمراہی اور ہدایت کے اندر کنفیوز ہو جاتا ہے، سیدھی سیدھی باتیں بتا دو تو سمجھ جائے گا، تھوڑی بہت آگے پیچھے ٹیڑھ میڑھ کر کے پیش کر کنفیوز ہو جائے گا، صحیح کو غلط سمجھ لے گا، غلط کو صحیح سمجھ لے گا، انڈرسٹینڈنگ نہیں بن سکی اس کی اتنی، انٹلیکچوئل انالیٹیکل ذہن نہیں ہے اس کا بہت زیادہ دین کے معاملے میں۔ ہر انٹلیکچوئل اور انالیٹیکل ذہن جو ہے وہ بھی ہدایت و گمراہی میں فرق نہیں کر سکتا، آئنسٹائن نہیں کر سکتا تھا، بہت انٹلیکچوئل ذہن تھا، بہت انالیٹیکل ذہن تھا، بس فزکس ہی میں تھا۔ تو دین کے لیے خاص ایک فہم ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسے ہزار لوگ ایک پلڑے میں رکھ دو جو عبادت میں دن اور رات ایک کیے میں، لیکن ان کی بیچاروں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ان کی سمجھ اتنی اچھی نہیں ہے، سمجھ کام نہیں کرتی، ان کو سمجھانے بیٹھو عقائد تو بیچارے غلط سمجھ جاتے ہیں، کنفیوز ہو جائیں گے، تھوڑا ان کو کنفیوز کرنا بہت آسان ہے۔ ان ساروں کو ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں ایک ایسے شخص کو رکھ دو جس کو صحیح انڈرسٹینڈنگ بن گئی ہے، جو جس کو سمجھ پیدا ہو گئی، فہم پیدا ہو گئی ہے، جو ہدایت اور گمراہی کی باتوں میں آرام سے فرق کر لیتا ہے، تو اس کا ایک کا پلڑا نیچے بھاری ہو کے گر جائے گا، یہ ہزار کے ہزار لوگ ہلکے ہو کے اچھل جائیں گے۔ یہ فرمانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان آرام سے ان کو گمراہ کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں اس کے لیے، اور ایک ذی فہم انسان اس کو گمراہ کرنا شیطان کے لیے بھاری ہو جائے گا، جال میں پھنسانا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں یوٹیوب کے اوپر لائن لگی ہوئی ہے گمراہ کرنے والوں کی، یوٹیوب اسکالرس سن رہے ہوتے ہیں لوگ الٹے سیدھے سب کی، اور پسند کر رہے ہوتے ہیں، لائکس آ رہے ہوتے ہیں، گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں، الٹی سیدھی بیوقوف بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ دلائل دینے کیا مشکل ہے، کچھ بھی بنا بنو کے دلائل دے دو، کون سمجھنے والا ہے، کون اس کو اینالائز کرنے والا ہے کہ نہیں؟ اور لوگ بھی ہمیں تو دلیل دیں آپ، بھائی آپ دلیل سمجھنے والے ہوں تو آپ کو دلیل دینا، آپ میں صلاحیت ہو دلیل سمجھنے کی تو دینا، آپ نے سیکھا کب ہے دلیل کو سمجھنا؟ آپ نے بنیادی علوم حاصل کب کیے ہیں دین کے کہ جو ہم آپ کو دلائل دیں؟ آپ صحیح غلط دلیل اور غلط دلیل میں فرق کرنا آپ کو آئے تو صحیح، سمجھ ہی نہیں سکتے اور دلیل مانگتے ہیں، سمجھتے ہیں دلیل کو، سمجھتے ہیں کہ بس حدیث کا دکھا دینا دلیل ہے، اس حدیث کو صحیح سمجھنا بھی تو آئے۔ تو بے شمار لوگ بیٹھے ہیں الٹے سیدھی ہانک رہے ہیں، الٹے سیدھے اس میں سے تجزیے کر رہے ہیں اس کے، اور الٹی سیدھی باتیں جو ان کے ایجنڈاز ہیں وہ پورے کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور کیا کہیں گے؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، سب کو چھوڑ دو، امام ابو حنیفہ کو چھوڑ دو، امام مالک کو چھوڑ دو، امام شافعی کو چھوڑ دو، امام حنبل چھوڑ دو، نہیں نہیں، ان سب کو چھوڑ دو، ڈائریکٹ کتاب سے اللہ کے رسول کی باتیں سمجھو،
یہ نشانی ہے گمراہ لوگوں کی کہ 1400 سال 1450 سال کے علوم سے لوگوں کو کاٹ رہے ہیں، جنہوں نے پوری پوری زندگیاں لگا کے شروحات لکھی، تفسیریں لکھی، حدیث کی شروحات کئی کئی جلدوں پہ، اس حدیث کے معنی کیا ہیں، ان کے بغیر سمجھ نہیں سکتے آپ حدیثوں کو، ایسے ہی لکھ کے چلے گا وہ بیچارے۔ فتح الباری کتنی جلدوں میں، بخاری شریف کی شرح، مسلم شریف کی پتہ نہیں کتنی شروحات لکھی ہوئی ہیں، بخاری شریف کی کئی شروحات ہیں، ایکسپلینیشنز ہیں اس کی ڈیٹیل سے، وہ انہوں نے ایسے ہی لکھ دی۔ اگر ایسی ہر ایرا غیرہ کتاب کھولے بخاری کا اور اس کو سمجھ سکتا ہے وہ، تو انہوں نے بیچاروں نے ایسی ہی محنت ضائع کر دی، اپنی زندگی ضائع کی لکھ لکھ کے۔ یعنی کہ حیرت ہوتی ہے، ہم کیا کریں اس کو، کہ عقلوں کا کیا کریں، لوگوں کی عقلیں ختم ہوئی ہوئی ہیں، کامن سینس نہیں ہے بالکل بھی، کہ تھوڑا سا سینس لگائیں تو باتیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ یہ آدمی جو کاٹ رہا ہے سب سے، کہ سب کو چھوڑ دو، براہ راست اللہ کی کتاب اٹھاؤ اس میں سے دیکھو، براہ راست حدیث اٹھاؤ اس میں سے دیکھو، یہ آدمی تو سب سے بڑا گمراہ ہے اور سب سے زیادہ بیوقوفی کی باتیں بتا رہا ہے، تو چھوڑ نہیں سکتے کسی کو۔ 1450 سال کی جو ٹریڈیشنز چل رہے ہیں اور جو کام ہوا ہوا ہے، اس کے بغیر سمجھ نہیں سکتے آپ۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے، اللہ دل کو کھولے، ہدایت کی دعائیں مانگنا چاہیے اللہ سے، اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے، کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم اہدنا واہد بنا وجعلنا سببا لمن اہتدى، اور بہت ساری دعائیں ہیں، ان کو کثرت سے اپنی نمازوں میں مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہدایت پہ رکھے، ہدایت کھول دے، صحیح اور غلط میں ہمیں فرق عطا فرمائے، ہدایت اور گمراہی میں فرق کر سکیں۔ اچھا، دوسری چیز، اسی حدیث کو دیکھ لیں، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ان سے غلط مطلب نہیں نکال دے، ایک اس سے غلط مطلب بھی نکالا جاتا ہے، اور وہ غلط مطلب یہ نکالا جاتا ہے کہ زیادہ عبادت کرنے والا جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہے، یہ غلط مطلب نکالا۔ اسی طرح سے اسی ملتی جلتی ایک حدیث ہے جو اسی طرح کی بات بیان کرتی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ علم کا ایک باب سیکھنا ساری رات جا کے نفل عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ ان دونوں اور اس طرح کی جتنی بھی احادیث ہیں، ان میں ہرگز اور ہرگز دوسری سائٹ کو ڈیگریڈ کرنا مقصود نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی کہ جس میں یہ کہا گیا کہ علم کا ایک باب سیکھنا ساری رات جاگ کے نفل عبادت پڑھنے سے بہتر ہے، اس میں مقصد یہ نہیں ہے کہ ساری رات نفل پڑھنے کو ڈیگریڈ کیا جائے، نعوذ باللہ، بلکہ اور یہ کہ علم سیکھنے والا اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ ساری رات جا کے نفل عبادت کرے، یہ بھی مطلب نہیں ہے۔ اور یہاں جیسے یہ والی حدیث شریف، فقیہ واحد اشد اللہ شیطان من الف عابد، کہ فقیہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ عبادت کرے بہت زیادہ، وہ اس کے بغیر بھی ٹھیک ہے، یہ غلط مطلب ہے جو نکالا جا رہا ہے اس سے، یا نکل سکتا ہے اس سے۔ تو یا عبادت جو ہے، وہ عبادت کی کثرت جو ہے وہ اتنا فائدہ مند نہیں ہے، ہم اس کو چھوڑ دیں اور یہ حاصل کریں، یہ مطلب بھی نہیں ہے اس کا، بلکہ اس میں علم حاصل کرنے کو کی اہمیت کو بتایا گیا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں عام طور سے اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، کہ یار ایک مسئلہ سیکھ لینا، ایک دو مسائل سیکھ لینا، یہ تو کوئی بہت بڑا عمل نہیں لگ رہا۔ ایک مولانا صاحب کے پاس بیٹھے اور نماز کے 2-3 مسائل سیکھ لیے، تو کتنا لگا ہوگا؟ 4 5 6 8 10 منٹ لگے ہوں گے، 15 منٹ لگ گئے ہوں گے زیادہ سے زیادہ، اور کچھ علمی باتیں ذہن میں آ گئیں،
اور ایک طرف وہ شخص ہے جس نے ساری رات جا کے کھڑے ہو کے لمبے لمبے قیام کر کے نفل عبادتیں پڑھی ہیں اور ذکر و تسبیحات پڑھی اور قرآن پڑھا ہے. تو آدمی لا محالہ یہ سوچتا ہے یار وہ عمل زیادہ بھاری لگ رہا ہے اور یہ تو کچھ بھی نہیں لگ رہا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی اس انڈرسٹینڈنگ کو صحیح کرنے کی کوشش کی ہے کہ نہیں تمہیں یہ ہلکا لگ رہا ہے، اصل میں یہ تو بہت برکت والی چیز ہے، اس لیے کہ یہ ہدایت و گمراہی میں فرق پیدا کرے گا علم. اور خدا نہ خواستہ عقیدہ بگڑ گیا اور یہ جو کسی کی بات سنا کے عقائد بگڑ گئے، تو یہ جتنی عبادت ہے نا یہ ان کا وزن بھی ختم ہو جائے گا کہ ہر ایک عقیدے کی درستگی کے ساتھ اس کی اہمیت ہے. تو یہ علم کا سیکھ لینا یہ اس کی ایک حفاظت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. اور تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ کچھ بھی بڑا کام نہیں کیا اس نے، لیکن حقیقت اس نے بہت بڑا کام کیا ہے. تو اس کی اہمیت کو اونچا کرنا مقصود ہے، دوسرے کی اہمیت کو نیچا کرنا مقصود نہیں ہے. یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جس نے ایک دو 5 منٹ 10 منٹ بیٹھ کے 15 منٹ بیٹھ کے مسئلے سیکھ لیے اور اب وہ بے نیاز ہو گیا کہ اس کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا ہرگز مطلب نہیں ہے. عبادات کی فضیلت اپنی جگہ بالکل قائم ہے، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے گمراہ ہو جانا، الٹے سیدھے بیانات سن لینا، اس میں جو الٹے سیدھے دلائل دیے ہوئے ہوتے ہیں وہ دلائل دل کو لگ گئے، حالانکہ بالکل غلط جھوٹے دلائل ہیں، دل کو لگ گئے اور آدمی کا عقیدہ بگڑ گیا. اب اعمال کہاں جائیں گے مجھے بتائیں؟ عقائد کے ساتھ تو اعمال کا تعلق ہے. نعوذ باللہ قادیانی ہو گیا، اور قادیانی بھی قرآن اور حدیث سے ہی دلائل نکال نکال کے لاتے ہیں، سننے بھی نہیں چاہیے کبھی بیانات ان کے، دماغ گھوم جائے گا آپ کا. ایسے ہر آدمی نہیں فرق کر سکتا صحیح دلیل میں اور غلط دلیل کے اندر. دلیلیں دونوں ہوں گی، ایک میں نقص ہوگا ایک میں ڈیفیکٹ ہوگا، وہ آدمی پڑھ نہیں سمجھ نہیں سکتا، اس کو کیش نہیں کر سکتا اور اس کا دل متاثر ہو جائے گا. اور فرض کریں وہ قادیانی بن گیا، کہاں گئیں وہ ساری عبادات؟ پھر ضائع ہو گئیں. کفر کے بعد تو عمل بچتا ہی نہیں، سارا ضائع ہو جاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بتا رہے ہیں کہ بھائی اس کو دوسری چیز کو ڈیگریڈ نہیں کر رہے، پہلی چیز کے سٹیٹس کو بڑھا رہے ہیں. یہ فرق اور یہ سمجھ بہت ضروری ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ائمہ مجتہدین بہت بڑا مقام ہے ان کا بھائی، جینیس لوگ تھے. یہ ایسے ایسے مسائل، ایسے ایسے ان کی انڈرسٹینڈنگ انہوں نے نکالی ہیں. وہ آیتیں جو ہم 20 دفعہ پڑھ چکے ہیں، 50 دفعہ پڑھ چکے ہیں، جب اس میں سے مسئلہ سیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ اسی سے نکالا ہے، تو ہماری یعنی کہ عجیب کیفیت ہوتی ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ نہ بتاتے تو ہمارا تو کبھی ذہن ہی نہ جاتا. اللہ نے ایسی ان کو استعداد، ایسی سمجھ عطا فرمائی تھی، اور احادیث سے ایسے ایسے انہوں نے اجتہادات کیے کہ عقل حیران رہ جاتی. طوبى لمن وجد في صحیفته استغفارا کثیرا. استغفار کی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو گناہ ہوئے ہیں ان کو ان کی معافی مانگی جائے. توبہ اور استغفار میں فرق شاید پہلے بھی ایک دفعہ گزر چکا ہے کہ استغفار ماضی کے کیے ہوئے اعمال پہ ہوتا ہے، اور توبہ جو ہے وہ آئندہ نہ کرنے کے ارادے اس کو کہتے ہیں. تو استغفار کی کثرت کسی بھی الفاظ کے ساتھ، استغفر اللہ چھوٹے سے چھوٹا جو ہے وہ استغفر اللہ، اور بہت سارے استغفارات ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیت کریمہ بھی اسے کہتے ہیں. یہ بھی استغفار ہے. اور بے شمار طرح کے استغفار آئے ہیں، کلمات ہیں. تو یہ کثرت سے اس کو اس کی استغفار کرنا، اس کے بہت فضائل آئے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں. اور علماء فرماتے ہیں کہ 300 کا عدد جو ہے وہ کثرت پہ دلالت کرتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی ایک دن میں 300 دفعہ استغفار کر لے تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کثرت سے استغفار کرنے والا ہے. 300 دفعہ کوئی درود شریف پڑھ لے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہے. تو کم سے کم اقل درجہ، کم سے کم منیمم درجہ تعداد کا 300 علماء نے رکھا ہے جس پہ کثرت شمار ہوتی ہے. اس سے کم پہ کثرت کا لفظ نہیں لگے گا.
رضا الربی فی رضا الوالدی و سخط الربی فی سخط الوالدی. پروردگار اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں. تو یہاں پہ باپ کی خوشی اور ناراضگی سے اللہ کی خوشی ناراضگی کو جوڑا گیا ہے. بہت ساری اور حدیث ہیں جس میں والدہ کا بھی ذکر ہے، تو یہاں پہ صرف والد کا ذکر کیا گیا. علماء نے اس کی دو تین وجوہات بیان کی ہیں. ایک تو یہ کہ کئی جگہ پہ والدہ کا ذکر آ ہی چکا ہے، اور والد کا یہاں ذکر کر دیا گیا کہ والد بھی شامل ہے اس کے اندر. ایسا کوئی نہ سمجھے کہ صرف والدہ ہی کو خوش کرنا ضروری ہے، والد کو بھی خوش کرنا ضروری ہے. دوسری، باپ عام طور سے اتنی جلدی سے ناراض ہوتا نہیں ہے اور بہت جلدی خوش ہوتا نہیں ہے. جذبات کا اظہار زیادہ کرتا نہیں باپ. مرد ہے نا، مردوں کے اندر ایموشنل اسپیکٹ تھوڑا کم ہوتا ہے. کیمرہ بند کر لیں، کسی کا کیمرہ کھل گیا. تو مردوں کے اندر ایموشنل اسپیکٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا. عورت زیادہ جلدی ایموشنل ہو جاتی ہے. وہ ماں جو ہے وہ غصے میں بھی جلدی آ جائے گی، اور محبت میں بھی جلدی اظہار کرے گی اس کا، دعائیں بھی فوراً مانگنے لگ جائے گی. اور باپ جو ہے مرد کے اندر ذرا ایموشنل اسٹیبلٹی زیادہ ہوتی ہے. تو والد اگر ناراض ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کوئی بہت بڑی بات ہوئی ہے، اور اگر خوش ہو گیا اس کا مطلب کوئی بہت بڑی بات ہوئی ہے. دعائیں دے رہا ہے تو بہت بڑی بات ہوئی ہے. ایک وجہ یہ بھی بیان ہوئی. تیسری بات یہ بھی بیان فرمائی گئی کہ یہاں لفظ تو والد ہی استعمال ہوا ہے، لیکن اس سے مقصود دونوں ہیں. والدہ بھی اس میں شامل ہو گئی. اور کیوں نہ ہو کہ والدہ کا حق جو ہے والد سے 3 گنا زیادہ ہے، دوسری حدیث میں آیا ہے، کیونکہ ان کو 3 بڑی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو والد کو نہیں کرنا پڑتا. سب سے پہلے حمل کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، دوسرے ڈلیوری جو ہوتی ہے اس کی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، اور تیسرے پھر جو ہے دودھ پلانے کی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے. تو اس لحاظ سے والدہ کا حق جو ہے وہ اولاد کے اوپر زیادہ رکھا گیا، 3 گنا رکھا گیا. تو والدہ بھی آٹومیٹکلی شامل ہے. اور چونکہ ہیڈ آف دا ہاؤس ہولڈ مرد کو بنایا ہے، والد کو بنایا ہے، تو شوہر کو بنایا ہے، تو اس کے تذکرے سے آٹومیٹکلی اور عورت بھی اور ماں بھی اور بیوی بھی اس کی شامل ہو چکی ہے اس کے اندر. تو لہٰذا قرآن کے اندر اکثر احکامات صرف مردوں کو مخاطب کر کے کیے گئے ہیں، اس لیے کہ ہیڈ آف دا ہاؤس ہولڈ مرد ہے، لیکن وہ سارے احکامات عورتوں پہ بھی نافذ ہیں. اور کہیں کہیں پہ خاص عورتوں کا نام لے کے الگ سے بھی کر دیا گیا. مومنین والمؤمنات والصادقین والصادقات، صائمین والصائمات، کہیں کہیں مردوں عورتوں دونوں کو الگ الگ مخاطب کیا گیا دلجوئی کے لیے. لیکن اکثر جگہوں پہ جو ہیڈ آف دا ہاؤس ہولڈ ہے، جب اس کو مخاطب کر کے کہہ دیا تو ساری اس کے اندر جتنے آتے ہیں سب پہ وہ حکم لگے گا. تو یہاں علماء نے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ والد کے اندر والدہ بھی آ گئی، شامل ہوئی. اور کئی دفعہ ایک ہی لفظ مذکر جو میسکولن جینڈر کا لفظ ہے وہ عورت کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. جیسے والد، جب دو کا لفظ آئے گا تو والدین. والدین جو ہے، والدان اور والدین، یہ عربی کے اندر تثنیہ کا صیغہ ہے. عرب انگلش اور اردو کے اندر تعداد، دو طرح کی تعداد ہوتی ہے، سنگولر اور پلورل، واحد اور جمع. ٹھیک ہے، سائیکل واحد ہے اور سائیکلیں جو ہے وہ جمع ہو گئی. کتاب اردو کے اندر واحد ہے اور کتب جو ہے جمع ہو گئی. اسی طرح سے انگلش کے اندر ہے، ٹیبل واحد ہے سنگولر ہے، اور ٹیبلز ایس لگ گیا تو پلورل ہو گئی. بس یہ 2 عددیں ہوتے ہیں، ایک اور ایک سے زیادہ، جو جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. عربی کے اندر 3 ہوتی ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع. سنگولر، ڈوئل اور پلورل. ایک کے لیے واحد کا لفظ ہوتا ہے، جیسے رجل. رجل کا مطلب ہے ایک آدمی، رجلن. اور تثنیہ کا جو صیغہ ہے وہ 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک واحد کا ایگزیکٹلی 1 کے لیے، 1 کاؤنٹ آف 1،
تسنیہ ایگزیکٹلی ٹو کے لیے، رجولان دو آدمی، اور ایگزیکٹلی دو آدمی، یا رجولین، یہ دو الگ الگ شکلیں ہیں، دونوں کا مطلب دو ہی ہے۔ اور پھر جمع جو ہوتی ہے رجال، یہ تین یا تین سے زیادہ کے اوپر عربی میں جمع کا شمار ہوتا ہے صیغہ۔ انگلش اور اردو میں دو یا دو سے اوپر کے لیے جمع پلورل لگتا ہے، عربی میں پلورل جو ہے وہ تین یا تین سے اوپر کے لیے لگتا ہے، دو پہ ڈول یا تسنیہ کا لگتا ہے۔ تو جو لفظ استعمال ہوتا ہے والدان، اور پھر اس کا جو زیادہ استعمال ہونے والا اور فیملیئر ورڈ ہے والدین، یہ تسنیہ کا صیغہ ہے عربی میں، یعنی دو والد۔ والدین کا مطلب ہے کہ دو والد، جیسے رجولین کا مطلب ہے دو مرد، رجل ایک مرد، رجولین دو مرد۔ اسی طرح سے والد والد ایک ابا، اور والدین دو ابا، لفظی مطلب یہ ہے۔ لیکن عربی میں بھی اور اردو کے اندر بھی جب اڈاپٹ کیا گیا تو والدین سے مراد ماں اور باپ دونوں لیے جاتے ہیں، یعنی کہ باپ کا لفظ ہی دو باپ کہنا، اس میں ماں بھی شامل ہو گئی۔ اسی طرح سے اب کہتے ہیں ابو کو، ابا کو، اور کہتے ہیں ماں کو۔ تو ابو، 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 ابا، ابھی، یہ سارے والد کے لیے، ابا کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ تو سورہ یوسف میں آتا ہے نا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، جب حضرت یعقوب اور ان کی اہلیہ اور سارے بھائی سب آ گئے تو سجدے میں گر گئے، سجدہ تعظیمی ان کے یہاں جائز تھا، اس میں گر گئے۔ تو پھر انہوں نے اٹھایا ورفع ابویہ، انہوں نے اپنے دو، اس کا لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ رفع، اٹھایا، ابویہ، اب سے، اب کا تسنیہ ابویہ ہے، ابو کا تسنیہ ابویہ، ابویہ، ٹھیک ہے؟ تو ابوین، تو لفظی ترجمہ یہ ہوگا انہوں نے اپنے دونوں ابوؤں کو اٹھایا، یہ لفظی ہوا۔ لیکن ابوئی استعمال ہوا ہے والد اور والدہ دونوں کو، ابا اور اماں دونوں کے لیے، پھر انہوں نے ابا اور اماں دونوں کو اٹھایا۔ تو مذکر کا صیغہ بعض دفعہ مؤنث کے لیے بھی استعمال ہو جاتے ہیں عربی کے اندر۔ تو ایک علماء نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہاں والد کے اندر والدہ بھی شامل ہیں، دونوں اس کے اندر شامل ہیں۔ حق کبیر، حق کبیر الاخوة على صغیرهم حق الوالد على ولده۔ اچھا، اس کے ترجمہ تھوڑا سا یہاں پہ مس پرنٹنگ ہے، کچھ ہے نہیں۔ اصل ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائیوں پر ایسا ہی ہے جیسے باپ کا حق اولاد کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو یہاں بتایا گیا کہ بڑا بھائی، اب اس میں دو تین باتیں بتائی گئیں۔ ایک تو یہ کہ بڑے بھائی کو سمجھایا گیا ہے کہ جب تم اپنے بھائیوں اور بہنوں میں بڑے ہو تو تمہاری حیثیت باپ کی غیر موجودگی میں باپ کی جگہ ہے، تم ان کی تربیت اسی طرح کرو گے جیسے باپ تربیت کرتا ہے، تم ان کو اسی طرح سے روک ٹوک کرنا تمہاری ذمہ داری ہے جیسے باپ کرتا ہے۔ تم یہ نہیں سمجھو گے اپنے آپ کو کہ یہ میرے بھائی ہیں، میری تو ذمہ داری نہیں ہے، باپ کی ذمہ داری ہے، نہیں، تم باپ کی غیر موجودگی، چونکہ تم سب سے بڑے بھائی ہو، تمہارے نیچے تمہاری بہنیں ہیں چھوٹی، تمہارے بھائی ہیں چھوٹے، تو جب والد صاحب موجود نہیں ہیں تو تم ان کی غیر موجودگی میں تم گویا تربیت کے معاملے میں باپ کی طرح سے ہو۔ اور دوسری بات، جب والد کا انتقال ہو جائے تو اب ہر طرح کی فائنینشیل ذمہ داری بھی تمہارے اوپر ہے، چھوٹے بھائی بہنوں کی، اور تربیت کی ذمہ داری بھی ساری، اور ہر ممکن ان کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش تمہیں کرنا ہے، تم بری ذمہ نہیں، تمہاری حیثیت بہت ہے۔ تو اس کے نتیجے میں تمہیں کیا ملے گا؟ تمہیں وہ رسپیکٹ ملے گی جو باپ کی دی جاتی ہے، اور یہاں وہ رسپیکٹ، وہ حق دے دیا گیا اس کو، کہ وہ حق ملا کیوں؟ یہ جو فیورز ملتے ہیں، یہ جو انعامات ملتے ہیں، یہ کسی نہ کسی ذمہ داری پہ ملتے ہیں، ایسے نہیں ملتے۔
بڑا بھائی کچھ کر ہی نہیں رہا، ذمہ داری نہیں لے رہا، تو ایسی بات نہیں ہے، اس کو ذمہ داری دی گئی ہے، وہ اس کے اوپر ہے، باپ کے انتقال کے بعد تو یا اس کی غیر موجودگی میں اس کے ریٹرن کے اندر اس کو وہ سٹیٹس دیا گیا کہ عزت ملے گی تمہیں، اور چھوٹے بھائیوں بہنوں کو یہ کہا گیا کہ تمہیں اس کی عزت اسی طرح کرنی ہے۔ تو جس طرح سے بڑے بھائی کی حیثیت باپ کی طرح سے، ویسے بڑی بہن کی حیثیت ماں کی طرح سے ہو گئی۔ تو یہاں پہ گھریلو جو نظام ہے اس کے اصول بیان کیے گئے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ فائنینشلی کیونکہ مرد کے اوپر ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے، تو ماں موجود ہے، لیکن اگر بیٹا بڑا ہے اور کر سکتا ہے باہر نکل کے کام، تو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب گھر کا فرض اٹھائے، گھر کی ذمہ داریاں اٹھائے، چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری لے، اور یہ طریقہ جو ہے یہ اسی میں فائدہ اور اسی میں بہتری ہے۔ اچھا، یہاں پہ تو آج کل جو بہت ساری الٹی سیدھی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، اس کے اندر یہ بھی آ جاتا ہے کہ یہ جینڈر ایشوز بنا کے پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں آج کل، کہ جو ہے وہ ویمن امپاورمنٹ کی لیبلز لگ رہے ہیں آج کل، اور لیبل بڑے اچھے اچھے ہوتے ہیں ان کے پیچھے، اور ریپر اور پیکنگ بڑی اچھی ہوتی ہے، ان کے اندر جو ہے وہ گند و غلاظت بھری ہوئی ہوتی ہے، اور الٹی سیدھی اور گمراہیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں اس کے اوپر، ویمن امپاورمنٹ، اور ہمیں اپنا کیا، عورتوں کو ان کو آزادی دی جائے، ان کو فیصلہ کرنے کی آزادی دی جائے، سوائے بیوقوفی کے ان چیزوں میں کچھ حاصل نہیں ہے۔ اور میں نے ان کو ایک نام دیا ہے سوشل ٹیررزم۔ یہ سوشل ٹیررزم ہے سوشل سٹرکچر کو تباہ برباد کرنے کے لیے، کہ ان لوگوں کا اپنا تو سوشل سٹرکچر برباد ہو ہی گیا، مغرب والوں کا، ویسٹ والوں کا، وہ اب ہمارے یہاں بھی یہ چیز تباہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا سوشل سٹرکچر ختم کیا جائے، پورا معاشرتی نظام سب ختم کیا جائے، تہس نہس کیا جائے۔ تو ویمن امپاورمنٹ کے نام سے الٹی سیدھی چیزیں نکالی گئی ہیں کہ جی عورت کو دبایا جا رہا ہے، عورت کو حق حاصل نہیں ہے۔ تو بھئی کسی کو بھی حق حاصل نہیں ہے، کوئی بھی امپاورڈ نہیں ہے۔ کیا مین امپاورڈ ہیں؟ جینڈر بیسڈ چیزوں کو لایا جا رہا ہے، خواہ مخواہ میں ہماری انرجیز کو، ہماری توانائیوں کو نیگیٹو کاموں میں پھنسایا جا رہا ہے، اس میں پھنس جاتی ہیں عورتیں، اور اس میں لگ جاتی ہیں، اور بحث مباحثات، اور بس ذہن میں یہ سوار کیا کر لیتی ہیں، بعض دفعہ گھر اپنے برباد کر لیتی ہیں اس طرح سے۔ تو میرے بھائی یہ ویمن امپاورمنٹ کا نعرہ وہاں لگے جہاں میل امپاورمنٹ اگر ہو، تو میل امپاورمنٹ بھی نہیں ہے، مردوں کو بھی کوئی طاقت حاصل نہیں ہے، قدرت حاصل نہیں ہے۔ اصل قدرت جو حاصل ہے وہ تو ڈیزگنیشنز کو ہے، اصل پاور ڈیزگنیشنز میں ہوتی ہے، جینڈر میں نہیں ہوتی۔ جینڈر میں تو فزیکل پاور ہوتی ہے۔ اگر ہم دو طرح کی پاورز ہوتی ہیں، اس بات کو سمجھیں، ایک فزیکل پاور ہے، ایک اتھارٹیٹیو پاور ہے۔ فزیکل پاور کی جہاں بات آ جائے تو وہاں اللہ نے مرد ہی کو فزیکل پاور دی ہے عام طور سے، اور مرد کے مقابلے میں عورت مقابلہ نہیں کر سکتی عام طور سے مرد کا فزیکلی۔ تو یہ تو کسی کا کوئی باپ بھی نہیں بدل سکتا اس کو، اس لیے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے۔ مرد فطری طور پہ، جسمانی طور پہ عورت سے زیادہ طاقتور اور عورت سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، تو اس طاقت کو تو کوئی نہیں بدل سکتا۔ دوسری طاقت آ گئی، دوسری پاور آ گئی، اتھارٹیٹیو پاور۔ اتھارٹیٹیو پاور جو ہوتی ہے وہ عہدے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس کے بھی پیچھے کہیں نہ کہیں جا کے فزیکل پاور استعمال ہو رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ملک کا پریزیڈنٹ بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، پرائم منسٹر بن گیا، اب یہ پتلا دبلا سا کمزور سا آدمی بھی ہو سکتا ہے، فزیکل پاور اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اتھارٹیٹیو پاور ہے، اور اتھارٹیٹیو پاور کو نافذ کرنے کے لیے بھی آخر کار جا کے فزیکل پاور ہی چاہیے ہوگی نا، پولیس فورس اور فوج چاہیے ہوگی۔ وہ سب کیا ہوتے ہیں؟ مین ہی ہوتے ہیں، مرد ہی ہوتے ہیں سارے، ہتھیار ہوتے ہیں ان کے ساتھ، اور اس فزیکل پاور کو ہیلپ کرنے کے لیے ہتھیار ہوتے ہیں، وہ ہتھیار عورت بھی اٹھا لے گی تو وہ بھی پاورفل ہو جائے گی۔ تو اتھارٹیٹیو
اصل پاور فزیکل پاور کے علاوہ اتھارٹیٹیو پاور جو ہوتی ہے وہ ڈیزگنیشنز کے ساتھ ہوتی ہے. تو میں یہ بات کرتا ہوں لوگوں سے اکثر کہ ویمن امپاورمنٹ کا نعرہ وہ وہاں لگے اور سمجھ میں آئے جہاں ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ میل امپاورڈ ہے, مردوں کو پاور حاصل ہے. لیکن کہاں حاصل ہے مردوں کو پاور؟ کیا میں ملک کے اندر کوئی چیز مرد ہونے کی حیثیت سے کوئی چیز بدل سکتا ہوں جا کے؟ میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے. کیا میں اپنے ادارے میں جہاں میں پڑھاتا ہوں اپنی یونیورسٹی کے اندر اپنی مرضی کر سکتا ہوں؟ کیا وہاں ایسا نظام ہے کہ عورت کچھ نہ کر سکتی ہو اور میں جا کے مرد کی حیثیت سے جو چاہے کر لوں؟ ہرگز میری کوئی مرضی نہیں چلتی وہاں پہ. وہاں مرضی چلتی ہے ریکٹر کی, وہاں مرضی چلتی ہے وائس چانسلر کی, وہاں مرضی چلے گی پروووسٹ کی, رجسٹرار کی, وہاں مرضی چلے گی چیئرمین کی. یہ کیا ہے ساری چیزیں؟ یہ تو عہدے ہیں, ڈیزگنیشن ہیں, ٹھیک ہے, پوزیشنز ہیں. تو پاور ہوتی ہے, امپاورمنٹ آتی ہے پوزیشن سے, ڈیزگنیشن سے, عہدوں سے, جینڈر سے نہیں آ رہی. جتنا بھی طاقتور مرد ہوگا وہ کچھ نہیں کر سکتا جب اس کمپنی کا, اس ادارے کا میں جو پالیسیاں اس کے عہدے دار بنائیں گے وہ چلے گا. وہ عہدے پہ وائس چانسلر عورت بھی ہو سکتی ہے, وائس چانسلر مرد بھی ہو سکتا ہے. کسی کمپنی کا چیف ایگزیکٹو آفیسر اس کا وہ مرد بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی ہو سکتی ہے. وہ جو بھی ہوگا اس کا آرڈر چلے گا. تو امپاورڈ پاور جو آئی ہے وہ عہدے کے پاس ہے, جینڈر کے پاس نہیں ہے. پتہ نہیں آپ بات سمجھا پا رہا ہوں نہیں سمجھا پا رہا, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اللہ سے دعا بھی مانگیں کہ یہ سارے دھوکے اللہ کلیئر کر دے. اسی طرح سے گھر کے اندر جو پاور دی گئی ہے وہ ہسبینڈ کو دی گئی ہے, اور فادر کو دی گئی ہے, اور مدر کو دی گئی ہے. یہ فادر, مدر, ہسبینڈ, یہ تو ڈیزگنیشنز ہیں, عہدے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمارے گھر کے اندر مثال کے طور پہ جب والد صاحب حیات تھے تو والد کو, ہسبینڈ کو گھر کا ہاؤس ہولڈ ہیڈ آف ہاؤس ہولڈ بنایا گیا, اور ہسبینڈ از اے ڈیزگنیشن. اب والد صاحب کے انتقال کے بعد اب اب اس گھر کے اندر جو حکم چلتا ہے اور جو پاور اور اتھارٹی چلتی ہے وہ میری ماں کی چلتی ہے. حالانکہ میں مرد ہوں, میری نہیں چلتی, میری ماں کی چلتی ہے. کیونکہ ماں جو ہے, مدر جو ہے, ماں جو ہے, وہ ایک ڈیزگنیشن ہے, وہ ایک عہدہ ہے. عہدوں کو پاور دی گئی ہے. باوجود یہ کہ میری ماں بہت دبلی پتلی اور بیمار ہیں, اور ان کو پکڑ کے چلانا پڑتا ہے اور اٹھانا پڑتا ہے بعض دفعہ, اور میں ان کے مقابلے میں کہیں طاقتور ہوں فزیکلی, لیکن میری ایک نہیں چلتی. تو امپاورڈ کون ہوا؟ امپاورڈ جینڈر نہیں ہوا, امپاورڈ جو ہے وہ عہدہ ہوا ہے, پوزیشن ہوئی ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے, اس دھوکے میں ڈال دیا گیا ہم. تو اور بہت سی جگہ آپ دیکھیں تو ویمن زیادہ امپاورڈ ملیں گی آپ کو, ہمارے معاشرے کے اندر بھی. آپ دیکھیں باہر کوئی کسی کو تنگ کرے, پریشان کرے, اور عورت کو پریشان کیا اور عورت شور مچانا شروع کر دے, سب طرف سے لوگ آ جائیں گے اس عورت کی مدد کریں گے. جبکہ مرد کے ساتھ ہو رہا ہوگا کوئی بھی نہیں آگے بڑھے گا. ایک عورت کی گاڑی کو کوئی کسی بڑے عہدے دار کی گاڑی ٹکر مار دے, وہ نکل کے ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے اور پیسے بھی نکلوا لیتی ہے, اور سب مدد کرنے کے آ جاتے ہیں اس کے ساتھ, اور وہ مجبور ہو جاتے ہیں دینے کے لیے. اور اگر ایک بڑے عہدے دار کی گاڑی نے کسی مرد کی گاڑی کو ٹکر مار دی, وہ مرد کچھ بھی نہیں کر سکتا, بلکہ اگر وہ احتجاج کرے گا اس کی پٹائی کر دیں گے. عورت کی پٹائی کرنے کو کوئی ہمت نہیں کرتا. تو اس معاشرے کے اندر, اسلامک معاشرے میں تو عورت کو بہت زیادہ امپاور کیا ہوا ہے, مرد کے پاس اتنی پاور نہیں ہے, ہم اپنے آپ کو کمزور پاتے ہیں. تو یہ ساری دھوکہ ہے, یہ سارے بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بھی ڈیزگنیشن ہی کو اتھارٹی دی ہے. بھائی, بڑا بھائی, والد, یہ سب ڈیزگنیشنز ہیں, سب عہدے ہیں.
اللہ ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें सही फहम और समझ अता फरमाए। اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل وسلم على محمد كما أنت أهل وافعل بنا كما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یہ ہمارے مل بیٹھنے کو، پڑھنے سننے کو اس کو قبول فرما لیجئے، جو کچھ سنا گیا اس کی فہم عطا فرما دیجئے، جو سمجھا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمارے سینوں کو کھول دیجئے، ہمیں اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما لیجئے، ہمیں اپنے دین کا علم عطا فرما دیجئے، اس علم پر عمل عطا فرما دیجئے، کہ وہ علم جس پہ عمل نہ ہو وہی علم پکڑ کا باعث بنتا ہے قیامت کے دن۔ اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے یا اللہ، یا اللہ ہمیں اپنے نافرمانیوں سے بچا لیجئے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم آپ کی نافرمانی کریں، پر ہم نفس کے ہاتھوں مغلوب ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے نفس کو اپنی اطاعت پہ لے آئیں، اے اللہ ہمیں روحانیت کے راستوں پہ چلا دیں، سلوک کی محنت پہ چلا دیں، ہمیں اپنا قرب عطا فرما دیں، ہمیں اپنی ذکر کی لذات عطا فرما دیں، ہمیں اپنی عبادت کی لذتیں عطا فرما دیں، حسی لذات سے بڑھ کے ہمیں روحانی لذات عطا فرما دیں یا اللہ، ہم اس کا مزہ چکھا دیں ہمیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد بارک وسلم، آمین 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 یا رب العالمین۔